رات کو سونے سے پہلے اس نے بالکنی کا دروازہ اچھے سے لاک کیا، پھر کھڑکیوں کے پٹوں کو اندر سے چٹخنیاں چڑھائیں اور پردے برابر کر دیے۔ مین دروازہ اسے لاک نہیں کیا، بس بند کر دیا۔ کمرے کی ڈھیر ساری لائٹیں آف کرنے کے بعد اس نے سائڈ ٹیبل کے لیمپ کی روشنی جلائے رکھی۔ بیڈ کے اوپر لٹکتے جالی دار پردے اسے نہیں کھولے تھے۔ مچھردانیوں میں اسے ہمیشہ گھٹن ہوتی تھی۔ وہ ایسے ہی لحاف کے اندر گھس گئی اور حسب عادت اپنا فون دیکھنے لگی۔ جیسے ہی اس نے اسکرین روشن کی، اس کی نظر سگنلز پر پڑی جس کے سارے نقطے خالی تھے۔ اس کی سم نو نیٹ ورک شو کر رہی تھی۔ اس کا مطلب یہاں سگنل کم ہی آتے تھے۔ ظاہر ہے یہ پہاڑی علاقہ تھا۔ سگنلز کے کھمبے دور دور لگے ہوتے ہیں۔ آپ کو بات کرنی ہو تو باقاعدہ ایک مخصوص جگہ جا کے بات کر سکتے ہیں جہاں سگنل آتے ہیں۔ چلو کوئی نہیں، کل کسی سے پوچھ کے سگنل والی جگہ معلوم کر لے گی۔ اس نے فون بند کر کے ایک طرف رکھا اور چہرے کے نیچے ہتھیلی رکھ کے آنکھیں بند کر لیں۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ کچھ دیر پہلے سو کر اٹھی تھی۔ یہاں جلدی سونے کا رواج تھا۔ 10 بجے تک ساری حویلی سو جاتی تھی۔ وہ بھی سونے کے لیے آ گئی، مگر نیند نہیں آ رہی تھی۔ کچھ دیر بے وجہ کروٹیں بدلنے کے بعد وہ سیدھی ہو گئی اور کمرے میں نظر ڈالی۔ نئی جگہ پہ کم ہی نیند آتی ہے، لیکن یہاں تو عجیب سی ویرانی محسوس ہو رہی تھی۔ کمرہ بڑا تھا اور وہ اکیلی تھی۔ دفتن اس کا دل زور سے دھڑکا۔ پرانی حویلیوں میں پر اسرار عرشے ہوتے ہیں، ڈراؤنے۔ کسی نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس نے خوفزدہ ہو کر یہاں وہاں دیکھا۔ کمرے میں سب اپنی جگہ پر تھا، پھر جانے کیوں اسے ڈر لگنے لگا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دوسرا لیمپ بھی چلا لیا۔ اب کمرے میں روشنی بڑھ گئی۔ باہر ہوا چل رہی تھی، کھڑکیوں کے پردے اڑ رہے تھے۔ اس نے واپس سونے کی کوشش کی لیکن نیند نہیں آئی۔ دھیان بھٹکانے کے لیے اس نے دوبارہ فون اٹھایا اور بے وجہ اسکرولنگ کرتی رہی۔ ایک ایپ سے دوسری، دوسری سے تیسری، یہاں تک کہ 2 گھنٹے گزر گئے لیکن اس کی پلکوں میں تھکاوٹ کی رمق نہیں آئی۔ اس نے اکتا کر فون بند کر دیا اور سونے کی کوشش کی، لیکن پھر اسی خیال نے بے چین کر دیا۔ باہر پہاڑوں سے عجیب عجیب آوازیں آ رہی تھیں، گیدڑ اور بھیڑیوں کی اونگنے کی۔ اس نے تھوک نگل کر حلق تر کیا۔ وہ حویلی میں کبھی نہیں رہی تھی اور فلموں نے کبھی اسے حویلیوں کے حوالے سے اچھے تصور نہیں دیے تھے۔ وہ چھت کو دیکھتے ہوئے اماں ابا کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس وقت کیا کر رہے ہوں گے؟ وہ 1 بج رہا تھا، یقیناً سو رہے ہوں گے، لیکن بابا، ہاں بابا اسے یاد کر رہے ہوں گے، ان کو نیند نہیں آ رہی ہوگی۔ اماں البتہ سو گئی ہوں گی اور احمد، وہ اس کے کمرے میں اس کی نیٹ فلکس کی سبسکرپشن اڑا رہا ہوگا۔ فیملی کے خیال پہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے کروٹ لی اور آنکھیں بند کیں۔ پلکوں پر بھاری بوجھ گرنے لگا۔ میٹھی میٹھی نیند کسی وادی سے اچانک وارد ہوئی اور وہ ٹھنڈے بستر پر کب سو گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ آئی بابا، وہ گھٹنا پکڑ کے کرا رہی تھی۔ اس کے دائیں گھٹنے میں بلا کا درد تھا۔ ریشم کارپیٹ پہ بچھے بستروں کو طے لگا رہی تھی۔ اس کے ساتھ سماما اور ثانیہ بھی تھیں۔ یہ دونوں گلے لالا کی سوتیلی بہنیں تھیں جو گل کو ایک آنکھ نہ بھاتی تھیں۔ چور مچائے شور، ریشم نے قوال کی طرح ہاتھ لہرا لہرا کے کہا۔ رات کو کسی نے پلوشا کو چغلی کی تھی کہ گل نے اس کا بستر چرا کے کافوری بستر اس کے لیے بچھایا ہے۔ پلوشا بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ وہ آدھی رات کو آئی اور گل سے اس کی رضائی چھین کے بھاگ گئی۔ گل پوری رات سردی سے ٹھٹھراتی رہی تھی جس کی وجہ سے اس کے گھٹنوں میں درد ہو رہا تھا۔ اب اتنی چست تو تھی نہیں کہ اسٹور سے ایک عدد رضائی اپنے لیے نکال لیتی۔ گل باجی، تم کو کس نے کہا تھا یوسف خان کی بیٹی کا بستر چراؤ؟ سماما پچکار کے بولی۔ وہ 17 سال کی خوبصورت لڑکی تھی، گھنگریالے بال، سبز آنکھیں اور پتلے ہونٹ۔ وہ مسکراتی تو ڈمپل پڑتے۔ تم چپ کرو، گل نے ایک تکیہ اٹھا کے اسے دے مارا۔ میری مخبری ہوئی ہے، ورنہ اس کے باپ کو بھی پتہ نہیں چل سکتا تھا۔ کھلے جاسوسوں کے سامنے واردات کرنا بے عقلی ہوتی ہے۔ ریشم نے لحاف اٹھا کے پیٹی پہ رکھتے ہوئے شانے اچکائے۔ میں چھوڑوں گی نہیں اس کو، مزہ چکھاؤں گی میں، میرا نام بھی گلے لالا ہے، وہ بمشکل اٹھتے ہوئے بولی۔ پہلے اٹھ تو جاؤ، بوڑھیوں کی طرح کمر چٹکا رہا ہے۔ ریشم نے ہنسی دبائی۔ یکدم وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ اٹھ گئی ہوں میں، کہاں ہے وہ بزدل عورت؟ اس سے چوکنا فوجی کی طرح پوچھا۔ اپنی ماں کے پہلو میں دبی ہوگی، دیکھ لینا، سماما نے یقین سے کہا۔ ماں کے پہلو میں ہو یا باپ کے، آج اس کا سر پھٹ کے ہی رہے گا، وہ جارحانہ انداز میں کہتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ ریشم نے بھویں اچکائیں۔ پھر سے گلے لالا کا چوہے بلی کا کھیل شروع ہو رہا تھا۔ صبح کا موسم اچھا تھا۔ فجر کے بعد اترنے والی ٹھنڈک انسان کو اچھی نیند دیتی ہے۔ وہ بھی خوب سوئی، لیکن ایک ہی گھنٹے بعد پوری حویلی کی رونق جاگ گئی۔ شور، ہنگامے، آوازیں، یہاں کے باسیوں کا دن شروع ہو چکا تھا۔ خود اس کے لیے بھی صبح 6 بجے ناشتہ آ گیا۔ اس وقت لاہور کے کتے بھی نہیں جاگے ہوتے۔ وہ تو پھر انسان تھے۔ وہ روٹین کی ڈسٹربنس پر بری طرح تل ملا کے اٹھی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی تو آنکھ لگی تھی۔
اور پھر گرمیوں کی راتیں ہوتی ہی کتنی ہیں، پلک جھپکتے گزر جاتی ہیں۔ وہ گھونسلہ بنے بالوں کو چہرے سے ہٹاتی، آنکھیں مسلتی بے دلی سے اٹھی تھی۔ سامنے ریشم کو حشاش بشاش دیکھا تو یاد آیا وہ لاہور میں نہیں چترال میں تھی۔ اس نے مروت سے مسکرا کے بال سمیٹنا شروع کر دیے۔ آج اس نے استبل جا کے گھوڑوں کا چیک اپ کرنا تھا۔ ناشتے کے بعد اس نے اپنا باکس کا بھاری بیگ نکالا جس کے اندر وزنی اوزار رکھے ہوئے تھے، پھر اسے ریشم کو پکڑایا جو اسے بلانے آئی تھی۔ ریشم نے اس کا بیگ پکڑا اور وہ دونوں نیچے آ گئیں۔ صحن سے مرکزی دروازے تک جاتے ہوئے اس کی نظر ایک خاتون پہ پڑی جو صحن میں ایک مرد کے آگے سر جھکا کے کھڑی تھی، اور وہ مرد مقامی زبان میں اناپ شناپ بول رہا تھا۔ عورت تابیداری سے سر ہلا رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ یہ برے خنا چچی کے شوہر ہیں، مجاہد خان جی، ریشم نے بتایا۔ ان کو ڈانٹ رہے ہیں؟ نہیں، ان کا مہمان آنے والا ہے اور اس کے لیے دوپہر میں کھانا بنانے کا کہہ رہی ہیں۔ مرکزی دروازہ کھول کے خود دروازے کے پیچھے چھپتے ہوئے ریشم نے کہا۔ اس نے اس کا بیگ چھوڑ دیا تھا۔ عبادہ نے بیگ کو ہینڈل سے تھاما اور باہر نکلی۔ ریشم نے فوراً دروازہ بند کر دیا۔ باہر دروازے کے بائیں طرف دور منیب خان سر جھکا کے کھڑا تھا۔ اسے باہر آتا دیکھا تو اس کی طرف لپکا اور بیگ اٹھا لیا۔ استبل حویلی سے زیادہ دور نہیں تھا، وہ نیچے میدانوں میں دریائے چترال کے کنارے واقع تھا۔ یہ ایک چکور قطع تھا، سرسبز گھاس کا نرم قطع جس کے کنارے اسٹیڈیم کی طرح تھوڑے سے اوپر اٹھے ہوئے تھے۔ یہ استبل کے پیچھے واقع تھا۔ استبل کا رخ مقامی آبادی کی طرف تھا، اسے چاروں طرف سے چار دیواری سے بند کیا گیا تھا۔ وہ مقامی آبادی کی سمت سے آئی تھی۔ منیب خان اسے اور ابتہاج کو یہاں ڈراپ کر کے گیا تھا۔ وہ ابتہاج کے پیچھے اپنا بھاری بیگ گھسیٹتے ہوئے چل رہی تھی۔ پہاڑوں کی دھند ختم ہو چکی تھی، سیاہ پہاڑ نکھر آئے تھے۔ سورج کی گرمی نیم دوپہر میں بدل چکی تھی، دھوپ کی حدت بھی بڑھ رہی تھی۔ اس نے اپنا دوپٹہ گردن میں لٹکا دیا تھا۔ بال گردن پہ ڈھیلے سے جوڑے میں مقید تھے، کانوں میں سونے کی چھوٹی چھوٹی بالیاں چمک رہی تھیں جو اماں نے منٹیں ترلے کر کے پہنائی تھیں۔ مس عبادہ سلیم کو سونے سے بہت چڑ تھی۔ جہاں گاڑی رکی تھی وہاں سے استبل تک کافی فاصلہ تھا، اور نیچے زمین بھی کھردری اور ناہموار تھی۔ اس کا بیگ بھاری تھا، مگر مجال تھی جو ابتہاج نے ایک بار بھی بیگ پکڑانے کی آفر کی ہو وہ اسے اپنے پیچھے بے دردی سے چلا رہا تھا۔ استبل مستطیل تھا جہاں وقفے وقفے سے جیل کی طرح کوٹھڑیاں بنی ہوئی تھیں۔ ان کوٹھڑیوں کے دروازوں کے پٹ آدھے تھے، پولیس افسران کے آفس کے دروازوں کی طرح۔ بیچ میں اینٹوں کا صحن تھا جہاں وسط میں ایک بڑا تالاب تھا۔ تالاب کے پاس دو ملازم کاٹے ہوئے چارے کے بڑے بڑے ٹب نیچے رکھے اس میں پانی ملا کے مکس کر رہے تھے۔ استبل کے اوپر انگریزی لفظ وی کی طرح مخروطی چھت تھی، جہاں یہاں اندھیرا تھا، گو کہ چاروں طرف کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں، لیکن اندر کا تعفن اور نم بھپکے بری طرح نتنوں میں گھب رہے تھے۔ وہ دونوں تالاب کے پاس آ کر رکے۔ ملازموں نے ابتہاج کو آتا دیکھا تو دونوں مؤدب سے کھڑے ہو گئے۔ سلام صاحب۔ ایک نے ماتھے تک ہاتھ لے جا کے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ مہابت خان کہاں ہے؟ ابتہاج نے آنکھوں سے گوگلز ہٹا کے گریبان میں اٹکاتے ہوئے سرد موری سے پوچھا۔ وہ باہر ہے، بیمار گھوڑوں کے پاس۔ اور رستم؟ ایک ملازم نے کہ نکھیوں سے دوسرے کو دیکھا، دوسرے نے اسے، نظروں کا تبادلہ ہوا اور رستم کہاں ہے؟ ابتہاج کی آواز میں غصہ شامل ہو گیا۔ وہ اسے حاکم خان جی لے کے گیا ہے۔ ملازم نے سہمی سی آواز نکالی۔ کیا؟ ابتہاج حواس باختہ انداز میں چیخا۔ عبادہ نے کان پر ہاتھ رکھا۔ کس نے جانے دیا اسے؟ میں نے منع کیا تھا نا صاحب۔ وہ ملازم نے وضاحت دینی چاہی۔ چپ کرو کم عقلو، اس عبادہ کو مہابت خان کے پاس لے جاؤ۔ حاکم کو تو میں خود پوچھتا ہوں۔ وہ اپنی شال کا پلو بری طرح جھٹک کے جارحانہ انداز میں باہر نکل گیا۔ عبادہ کان سے ہاتھ ہٹا کے سیدھی ہو گئی۔ استبل کے باقی گھوڑے اس وقت اپنی اپنی کوٹھری میں موجود نہیں تھے، انہیں ملازم چرانے کے لیے لے کے گئے ہوئے تھے۔ سارا استبل خالی تھا۔ چلے مادام۔ ایک ملازم تالاب میں ہاتھ دھونے کے بعد اس کے پاس آیا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ وہ بیگ پکڑے اس کے پیچھے چل دی۔ ملازم استبل سے نکل کر میدان کی طرف جا رہا تھا جو دراصل پولو گراؤنڈ تھا۔ میدان کی سرسبز گھاس دھوپ کی وجہ سے چمک رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے سونے کے زروں کو بکھیر دیا ہو۔ اس میدان کے چاروں طرف لکڑی کی 4 فٹ باڑ تھی اور اسی باڑ کے بائیں سمت دریائے چترال ٹھاٹھے مارتا ہوا بہہ رہا تھا۔ اس کی سریلی آواز سارے میں گھل رہی تھی، مکمل خاموشی میں، جیسے کوئی روح افروز موسیقی جاگتی ہو، جیسے اپنے وجدان میں گم کسی فقیر کو دل کی دھڑکن سازوں میں بکھری ہوئی سنائی دے۔ میدان کے سرسبز قطعے میں دور گھوڑے نظر آ رہے تھے۔ ان گھوڑوں کے ساتھ کچھ لوگ بھی موجود تھے جو ان پر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ گھوڑے اتنے دور تھے کہ عبادہ کو چننے مننے سے نظر آ رہے تھے۔ گھوڑے کہاں ہیں؟ اس نے حلق تر کرتے ہوئے پوچھا۔
وہ ہانپ رہی تھی۔ اس کا بیگ ایڈ باکس بہت وزنی تھا اور وہ ریشم تو تھی نہیں کہ ایک ہاتھ سے اٹھا لے۔ وہ فارمی مرغیاں کھانے والی عبادہ سلیم تھی جو ایک عدد بوتل اٹھا کے تھک جاتی تھی۔ وہ شہری لڑکی تھی، پہاڑی نہیں۔ ادھر ہے۔ ملازم نے ہاتھ سے ایک الگ تھلگ کھڑے کمرے کی طرف اشارہ کیا جس کے پیچھے لمبی سی گول عمارت کھڑی تھی، جیسے پینسل کی شکل ہوتی ہے ویسے ہی۔ وہ دریا کے مخالف سمت تھی اور باقی استبل سے بہت دور تھی۔ عبادہ قدم قدم چل کے اس کمرے میں داخل ہوئی، جھٹ سے بیگ چھوڑا اور کمرے پہ ہاتھ رکھ کے ہانپنے لگی۔ اسے بے حد پسینہ آیا ہوا تھا، تنفس بے ترتیب تھا۔ مدثر نے اس کے سستانے کا انتظار کیا، پھر قدرے توقف کے بعد بولا، مادام اس طرف۔ وہ اپنی حالت سے خائف ہوتی بیگ کو ہینڈل سے پکڑ کے اس کے پیچھے چل دی۔ کمرے سے گھوڑوں کی ہنہناہٹیں سنائی دے رہی تھیں۔ یہ فریادیں نہیں تھیں، یہ ان کی آوازیں تھیں۔ یہاں بھی آمنے سامنے 3 کوٹھڑیاں بنی ہوئی تھیں۔ یہ بقیہ استبل کی کوٹھڑیوں کے مقابلے کھلی، ہوادار اور روشن تھیں۔ ان کی کھڑکیاں اس وقت کھلی ہوئی تھیں، جن کے پاس سے چترال کی وادی نظر آ رہی تھی۔ گھوڑوں کی ہنہناہٹ میں ایک اور آواز بھی شامل تھی، دھیرے دھیرے گانے کی۔ یہ آواز مردانہ تھی اور نہایت پرشفقت تھی۔ آواز میں ماتمی درد تھا۔ وہ جو ہی آگے چل کر ایک کوٹھڑی کے سامنے کھڑی ہوئی، اسے کسی کی پشت دکھائی دی۔ کوئی بیٹھ کے گھوڑے کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیر رہا تھا۔ مہابت خان، ملازم نے مخاطب کیا، کہو مدثر۔ ان کی آواز میں بلا کی تھکاوٹ تھی۔ ڈاکٹر آ گیا۔ مہابت خان کے ہاتھ رک گئے۔ وہ گھوڑے کو چھوڑ کے کھڑا ہوا اور دھیرے سے پلٹا۔ وہ ایک ادھیڑ عمر کا گھنی داڑھی اور مونچھوں والا نفیس شکل انسان تھا جس نے سر پر پٹھانوں کی گرم ٹوپی جما رکھی تھی۔ ابتہاج خان جی نے بھیجا ہے علاج کے لیے، یہ گھوڑوں کو دیکھے گا۔ ڈاکٹر، یہ مہابت خان ہے، استبل کا رکھوالا۔ ملازم دونوں کو متعارف کروا کے وہاں سے چلا گیا۔ مہابت خان گو مگوں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ عبادہ قدم قدم مہابت خان کے قریب آئی۔ سلام کاکا۔ وعلیکم السلام۔ مہابت خان نے ٹھنڈی سی آواز نکالی۔ اسے ابھی تک عبادہ کو دیکھ کے یقین نہیں آیا تھا کہ وہ ایک لڑکی ویٹ ہے، یعنی لڑکی۔ کاکا، مجھے گھوڑے دکھاؤ، میں سب کو دیکھنا چاہوں گی۔ اس نے بیگ ایک طرف ٹکا کے کہا، تم ڈاکٹر ہے؟ مہابت خان نے تم پہ زور دیا، لہجے میں ترشی تھی۔ جی، میں عبادہ سلیم، تجربے کار ویٹ اور سرٹیفائیڈ ہارس ڈاکٹر ہوں۔ لاہور سے اپنی ڈگری لی ہے اور یہاں یوسف خان کے کہنے پر اپنے ہسپتال کی طرف سے آئی ہوں۔ اس نے رٹو طوطے کی طرح تیز تیز فکرے دہرائے۔ مہابت چند ثانیے اسے دیکھتا رہا، پھر سر جھٹک دیا۔ آؤ تم کو دکھاؤں۔ وہ اسے لے کے ایک طرف چل پڑا۔ 6 گھوڑے ان 6 کوٹھریوں میں رکھے گئے تھے۔ وہ سدھ بدھ کھوئے انسانوں کی طرح وہاں پڑے تھے، بے دم، بے ہوش اور نیم مردہ۔ ان کا جسم ایسے سخت اور ٹھنڈا پڑ رہا تھا جیسے کسی مردہ انسان کا ہوتا ہے، لیکن ان کا پیٹ پھول کے سکڑ رہا تھا، یعنی ابھی سانسیں چل رہی تھیں۔ پیٹ میں معدے کے قریب ایک گول سوراخ ہوا تھا جس کو ایک گول ڈھکن سے بند کیا گیا تھا۔ یہ گول سوراخ گھوڑوں کو کھانا دینے کے لیے بنایا گیا تھا۔ ملازم یہاں سے موٹی سرنجوں میں ملغوبہ ڈال کے گھوڑے کے معدے میں ڈالتے تھے۔ گھوڑے اپنے جبڑے نہیں چلا سکتے تھے۔ عبادہ پہلے گھوڑے کے پاس آئی اور پنجوں کے بل بیٹھی۔ گھوڑے کا منہ کھڑکی کی طرف تھا اور وہ آنکھیں پھڑپڑاتا باہر ایسے دیکھ رہا تھا جیسے ذبح کے وقت کوئی جانور اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کب چھری چلے اور وہ مر جائے۔ اس نے اوور آل کی آستینیں کوہنیوں تک فولڈ کیں، پھر جیب سے دستانے اور ماسک نکالا۔ ماسک منہ پر چڑھا کے دستانے پہنے اور گھوڑوں کی آنکھوں کو دیکھنے لگی۔ اس نے گھوڑوں کی آنکھوں میں ٹارچ کی روشنی پھینکی اور اندر کچھ ٹٹولنے کی کوشش کی۔ مہابت خان اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے گھوڑوں کے کانوں سے لے کے دانتوں تک، آنکھوں سے لے کے ناک تک، بالوں سے لے کے گردن تک، پیٹ سے لے کے ٹانگوں تک، ٹانگوں کی ہاف وال تک سب تسلی اور اطمینان سے دیکھا۔ ایسا کرنے میں اسے پورے 3 گھنٹے لگے۔ کب سے ہے یہ حالت ان کی؟ وہ گھوڑے کی ٹانگ کو اٹھا کے اس کے جوڑوں میں ایک پلاسٹک کی برچی ہلکی ہلکی مار رہی تھی تاکہ وہ سینسیشن چیک کر سکے۔ 20 دن ہو گئے ہیں، مہابت خان نے دکھ سے بتایا۔ کسی ڈاکٹر کو دکھایا؟ وہ گھوڑے کی ٹانگ کو ورزشی انداز میں بینڈ کرتے ہوئے بولی۔ جی دکھایا ہے، بہت ڈاکٹر بلایا ہے غازان خان جی نے، لیکن کسی کو مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا۔ سب کہتا ہے ہمارے بس سے باہر ہے۔ بس سے کچھ بھی باہر نہیں ہوتا کاکا۔ انسان کی کم ہمتی جب جہاں جواب دے جاتی ہے وہاں لوگ ہر چیز کو قسمت، قدرت، تقدیر اور بس سے باہر ظاہر کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ کوئی جاننے کی کوشش کرے تو کیا نہیں جان سکتا۔ وہ برچھی گھوڑے کی دیگر ٹانگوں پر مار رہی تھی۔ مہابت خان بے بسی سے کہتا، کھڑکی کی چوکھٹ میں تھک کر بیٹھ گیا۔ اسی کھڑکی کی چوکھٹ کے باہر ایک سیاہ گھوڑا ہنہنا رہا تھا۔ وہ نہ ہنہناتا تو عبادہ کبھی اس طرف نہ دیکھتی۔ اس نے سر اٹھایا تو آنکھیں مبہوت ہو گئیں۔ وہ اونچا سیاہ چکنا گھوڑا تھا۔ اس کی جلد اس قدر چمک رہی تھی کہ عبادہ کو اپنی آنکھیں چندیاتی ہوئی محسوس ہوئیں۔
اس کی گردن کے بال کسی دوشیزہ کے بالوں جیسے تھے، لمبے، سلکی اور گھنگریالے۔ اس کی دم کے بال ایک گچھے کی شکل میں نیچے آ رہے تھے، جیسے آبشار ہوتی ہے۔ اس پر سیاہ کاٹھی لدی ہوئی تھی جس کے کنارے سنہرے تھے، اور اس کی زین کا رنگ بھی چمکتا ہوا سنہرا تھا۔ وہ اس قدر خوبصورت تھا کہ عبادہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھنے لگی۔ وہ میدان کی گھاس پہ منہ جھکائے چل رہا تھا۔ اسے اپنا دیرینہ خواب یاد آیا، گھڑ سواری۔ وہ کبھی نہ بن سکی۔ ایک بار جو گری تو ڈر نے کبھی اٹھنے نہ دیا، لیکن گھوڑوں سے اس کی محبت کبھی ختم نہیں ہوئی، ہمیشہ برقرار رہی۔ اس نے گہری سانس لے کے سر جھٹک دیا۔ کاکا، میں کچھ سوال کرنا چاہتی ہوں۔ وہ گھوڑے کو چھوڑ کے کھڑی ہوئی۔ پوچھو بچے۔ وہ پلٹ کے اس کو دیکھنے لگے۔ ان گھوڑوں کی ایسی حالت کیسے ہوئی تھی؟ کیا ہوا تھا ان کو؟ وہ اپنے بیگ تک آئی جو کھلا ہوا تھا، اس میں سے ایک پٹی میں لپٹے اوزار نکالے اور قدم قدم چل کے گھوڑے کے سر کی سمت آ گئی۔ گھوڑے کا سر فرش پہ ہنوز پڑا ہوا تھا۔ رات کا وقت تھا جب مجھے رات کو گھوڑوں کی ہنہناہٹ سنائی دی۔ گھوڑا بہت زور زور سے آوازیں نکال رہا تھا۔ میں جب استبل میں آیا تو یہ 6 گھوڑے زمین پہ گرے ہوئے سسک رہا تھا، ہاتھ پیر مار رہا تھا۔ میں بہت ڈر گیا۔ مجھے لگا شاید کسی نے حملہ کر دیا ہے، کوئی خونخوار جانور۔ یہاں چترال کے وائلڈ پارک میں ہوتے ہیں، جیسے چیتے، شیر اور تینوے وغیرہ۔ میں نے سب ملازموں کو اٹھایا۔ گھوڑے بری طرح ہنکار رہے تھے۔ ملازم آئے، امتحان خان جی آئے اور کچھ اور خانان بھی۔ ہم نے گھوڑوں کو دیکھا تو وہ ایسے ہی پڑے تھے جیسے ابھی آپ کے سامنے۔ مہابت خان کی آنکھوں میں آنسو تھے، جیسے بیمار بچے کی ماں کی آنکھوں میں ہوتے ہیں جب وہ ڈاکٹر کو دیکھتی ہے۔ پھر کچھ پتہ چلا؟ کچھ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں۔ ہم نے ایک ایک کونا چھان مارا، کوئی جانور نہیں ملا، اور کسی گھوڑے کے جسم پر کوئی کھرونچ نہیں تھا۔ اس نے گھوڑے کا منہ کھولنے کی کوشش کی، اوپر اور نچلا جبڑا مخالف سمت کھینچ کے زور لگایا، لیکن نہیں کھلا۔ گھوڑا زور زور سے سر ہلانے لگا جیسے مزاحمت کر رہا ہو۔ کاکا، اس کو ذرا پکڑو۔ اس نے گھوڑے کے جبڑوں کے بیچ ایک عدد لکڑی کا ٹکڑا دے دیا تھا، جیسے ٹونسلز چیک کرتے وقت ڈاکٹر آئس کریم سٹک حلق تک گھساتے ہیں ویسے ہی، لیکن یہ لکڑی تھوڑی موٹی اور لمبی تھی۔ ہم مہابت خان نے گھوڑے کے قریب بیٹھ کے اس کا سر مضبوطی سے پکڑا اور نچلا جبڑا عبادہ کے مطابق نیچے کھینچا، اور عبادہ نے بالائی جبڑا اوپر زور لگا تو گھوڑا بری طرح ہنہنایا، لیکن منہ کھل گیا تھا۔ اس نے ایک لوہے کی ہک نما چیز گھوڑے کے دونوں جبڑوں کے درمیان دے کر انہیں کھلا چھوڑ دیا۔ منہ کھلا تو اس نے گھوڑے کی زبان کو کلپر سے پکڑ کے باہر نکالا اور آنکھوں پہ میگنیفائنگ گلاس لگا کے اس کے زیر و بم دیکھنے لگی۔ اس کا انداز اس قدر پختہ اور تجربے کار تھا کہ مہابت خان دل ہی دل میں اس کو سراہنے پر مجبور ہو گیا۔ اچھا کاکا، یہ بتائیں آخری بار انہوں نے کیا کھایا تھا؟ میرا مطلب کون سا چارہ کھایا تھا، اور کس نے بنایا تھا؟ وہ کسی انٹرویو لینے والی لڑکی کی طرح پیشہ ورانہ انداز میں پوچھنے لگی۔ وہی چارہ کھایا تھا جو روز کھاتا ہے۔ مثلاً؟ وہ اب لکڑی کے اس ٹکڑے کو گھوڑے کی زبان پہ رگڑ رہی تھی۔ گھوڑے کا سر مہابت خان کے قابو میں تھا۔ گھاس، بھوسا، نمک، مکئی، روٹی کے نرم ٹکڑے اور جوار۔ مکس کر کے دیتے ہیں؟ نہیں، پیس کے دیتے ہیں، ایک ملغوبہ سا بناتے ہیں۔ اور کون بناتا ہے یہ ملغوبہ؟ وہی ملازم جو صبح آپ کو لے کے آیا تھا، اور خرمند، دونوں کے ذمہ چارے کا ڈیوٹی ہے۔ بلائیں انہیں، اور میں چارہ بھی دیکھنا چاہوں گی۔ وہ گھوڑے کے منہ سے ہک نکال کے بولی۔ جی بہتر۔ مہابت خان گھوڑوں پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو گیا۔ وہ سیاہ کلیوں والی فراک پہنے، سر پہ آنچل رکھے، گردن میں سیاہ چاندی کا نیکلس ڈالے، راہداریوں میں ان کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی، جیسے بھیڑ میں بچے ماں کے پہلو میں دب دب کے چلتے ہیں۔ موٹی چچی، اور جو ہر صبح کاموں کا جائزہ لیتی تھیں، آج بھی مردوں کی طرح ہاتھ پشت پہ باندھ کے گردن اکڑا کے ایک ایک کام دیکھ رہی تھیں، اور جسے کام کیا تھا وہ کسی امیدوار کی طرح اپنے نمونے کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، اور موٹی چچی کسی جج کی طرح اس کے پاس جا کے اسے ریمارکس دے رہی تھیں۔ گل اور ابراہیم ایک کمرے کی چوکھٹ میں کھڑے تھے۔ ابراہیم کے پیروں میں ایک باریک سی تار فرش پہ پڑی ہوئی تھی، جو راہداری سے ہوتے ہوئے سامنے ستون تک جا رہی تھی، جسے بیل کی مضبوط ٹہنی سے نتھی کیا گیا تھا۔ تار کا رنگ بالکل فرش جیسا تھا، کوئی بھی غور سے دیکھے بغیر اس کا اندازہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ گل کے وہ ہتھیار تھے جسے وہ دوسروں کا جینا حرام کرنے کے لیے استعمال کیا کرتی تھی۔ وہ دور سے آتی موٹی چچی اور ان کی چہیتی کو دیکھ رہے تھے، جو ماں کے پہلو میں منہ چھپا رہی تھی۔ موٹی چچی کے دائیں بائیں 2 اور لڑکیاں بھی تھیں۔ میں صحن میں جا رہی ہوں، میں جیسے موسم بولوں تم نے تار کھینچ لینی ہے، ٹھیک ہے؟ اس نے ابراہیم کے سامنے پھر سے دہرایا۔ فکر مت کرو گلے، میں دیکھ لے گا۔ ابراہیم نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اطمینان دلایا۔ وہ سر ہلا کے باہر نکل گئی۔ چچی ابھی دور تھیں، وہ ستون سے لٹکی بیلوں کی کاٹ چھانٹ کا جائزہ لے رہی تھیں۔
صحن میں آ کے گل جوتے اتارے بغیر تخت پہ پر گوتم بدھ والے انداز میں بیٹھ گئی اور سر اٹھا کر یہاں وہاں دیکھنے لگی جیسے کوئی کام نہ ہو۔ پلوشا نے اسے صحن میں دیکھا تو وہ ماں کے پلو کے اندر گھس گئی۔ کیا ہے پلوشے، چھوڑو میرا دوپٹہ۔ موٹی چچی نے جھنجھلا کے دیکھا۔ نہیں، وہ منمنائی۔ میں نے کہا چھوڑو، کام کرنے دو۔ وہ تیزی سے اپنا پلو کھینچتے ہوئے نیچے آ گئی۔ پلوشا ایسے سٹ پٹا گئی جیسے اس کی حفاظتی دیوار گر گئی ہو اور وہ برہنہ ہو گئی ہو۔ وہ تیزی سے یہاں وہاں ہونے لگی۔ گل تسلی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ موٹی چچی اب صحن میں کھڑی سر اٹھا کر بیلوں کو دیکھ رہی تھی۔ اسی اسنا پلوشے کے سامنے راہداری میں تین لڑکیاں بڑی سی آٹے کے پرات اٹھائے چلی آ رہی تھیں۔ پرات کے وزن کی وجہ سے تینوں نے اسے اٹھا رکھا تھا۔ ان کو دیکھ کے گل کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ کھڑی ہو گئی اور ہتھیلیوں کو آپس میں مسلا۔ اس کو کھڑا ہوتا دیکھ کے پلوشا گڑبڑا گئی اور یہاں وہاں فرار کے لیے دیکھنے لگی۔ اس کا دماغ نہیں چلا، وہ راہداری میں آگے بھاگی۔ ایک طرف سے آٹے کی پرات آ رہی تھی اور دوسری طرف سے پلوشے بھاگ رہی تھی۔ گل نے چند لمحے انتظار کیا۔ وہ تار سے ایک قدم دور تھی جب اسے اونچا سا کہا، آج موسم کتنا اچھا ہے۔ اور موسم لفظ سن کے ابراہیم نے تار کھینچی۔ پلوشے کا پیر اٹکا، وہ بہت بری طرح لڑکھڑائی اور اس سے پہلے کہ وہ اپنا توازن سنبھالتی آٹے کے پرات میں منہ کے بل جا گری۔ لڑکیوں کے ہاتھ سے پرات چھوٹ گئی، ایک ٹھا کی آواز آئی اور سارا آٹا راہداری میں بکھر گیا۔ موٹی چچی نے چونک کے اس طرف دیکھا، پھر تیزی سے اس طرف گئی۔ ابراہیم نے تار کھینچ کے فولڈ کر لی اور گل کو انگوٹھا دکھایا۔ گل نے شاباشی میں سر ہلا دیا، پھر پلوشا کی حالت دیکھنے کے لیے راہداری کی طرف محظوظ انداز میں بھاگی۔ ابراہیم نے بھی کچھوے کی طرح کمرے سے گردن باہر نکالی۔ وہ آٹے سے اٹے چہرے کپڑوں کو جھاڑ رہی تھی۔ اس کے منہ، بال، گردن اور یہاں تک کہ پلکوں پر بھی سفید آٹا لگا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کسی نے اسے چونے کے ڈرم میں ڈبکی دی ہو۔ کیا ہوا میری پلوشے کو؟ گل نے لاڈ سے پوچھا۔ موٹی چچی نے پلٹ کے گل کو دیکھا۔ گل پشت پہ ہاتھ باندھ کے معصوم سی شکل بنائے پلکیں جھپک رہی تھی۔ خدا کی قسم لے لو چچی، یہ میں نے نہیں کیا۔ اچھا، تم اتنی اچھی ہو؟ پلوشا رو رہی تھی، اس کے آنسو سفید چہرے پہ دھاری بناتے ہوئے بہہ رہے تھے۔ چچی نے کچھ سوچتے ہوئے رخ بدلا۔ اچھا بس بس، اٹھ جاؤ، دیکھ کے چلا کرو۔ موٹی چچی نے اسے ہاتھ دے کر اٹھایا اور اس کے کپڑے جھاڑنے لگی۔ لڑکیاں گوں مگوں کھڑی تھیں۔ تم لوگ کیا دیکھ رہی ہو؟ صاف کرو یہ سب اور جاؤ یہاں سے، کھانے کی تیاری کرو۔ وہ ان کو جھڑکنے لگی۔ لڑکیوں نے ہڑبڑا کر پرات اٹھائی جس کا آٹا خراب ہو چکا تھا۔ ہر وقت گرتا رہتا ہے، دیکھ کے نہیں چل سکتا؟ موٹی چچی نے پچکارا۔ وہ کچھ اٹکا پیر میں، وہ روندھے گلے کے ساتھ بولی۔ اٹکے گا، جب تک وہ ہے سب اٹکے گا۔ تم میری بیٹی ہوتی تو اس 2 ٹکے کی لڑکی کو سبق سکھا دیتی، لیکن نہیں، تم نے تو خود گر کر مجھ کو بھی شرمندہ کرنا ہوتا ہے، نالائق لڑکی۔ جاؤ کپڑے بدلو، شکل گم کرو۔ انہوں نے آہستہ آواز میں پلوشے کو ڈانٹ پلائی جو بری طرح خائف ہو گئی تھی۔ اس نے سر جھکایا اور پلٹ کے راہداری میں گم ہو گئی۔ چچی نے گہری سانس خارج کی اور ایڑیوں کے بل گھوم کے گل کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں بے پناہ نفرت تھی۔ تو چارہ تم دونوں بناتے ہو؟ وہ چارے کے گودام کی طرف چلتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ چہرہ گرمی سے تپا ہوا تھا اور آنکھیں اپنے حلقوں میں ابھر گئی تھیں۔ وہ ٹشو سے بار بار پسینہ پونچھ رہی تھی۔ دونوں ملازم مؤدب سے اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ اس کی بات سن کے دونوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی مادام۔ اس رات بھی تم دونوں نے بنایا تھا؟ جی۔ وہاں رکھتے ہو چارہ؟ اس نے پینسل نما عمارت کی طرف اشارہ کیا۔ جی۔ ملازم نے سر ہلایا۔ وہ قدم قدم چلتی اس عمارت میں داخل ہو گئی جو دراصل ایک اونچا ہال تھا۔ اس میں دیواروں کے ساتھ بڑے بڑے ڈرم رکھے پڑے تھے، گتے کی موٹی موٹی پیٹیاں اور کنستر رکھے ہوئے تھے۔ ایک طرف گھاس کے اونچے اونچے ڈھیر لگے ہوئے تھے، دوسری طرف کونے میں ضخیم ٹب پڑے تھے جن میں چارہ مکس کیا جاتا تھا۔ انہی ڈرموں کے پیچھے لوہے کی گول سیڑھیاں اوپر بالائی منزل کی طرف جا رہی تھیں۔ وہاں محض راہداریاں تھیں جن میں چارہ رکھا ہوا تھا۔ عبادہ دھیرے دھیرے چل کے ایک ڈرم کے سامنے کھڑی ہوئی اور اس کا ڈھکن اٹھایا۔ وہاں جوار پڑا ہوا تھا، چھوٹے چھوٹے سفید دانے۔ یہ ڈالا تھا اس دن؟ اس نے چلو میں دانے بھرے۔ جی۔ کہاں سے آتا ہے یہ؟ وہ ہتھیلی میں موجود دانوں کو سونگھ رہی تھی۔ انداز ایسا تھا جیسے کوئی فوڈ اتھارٹی افسر چھاپا مار رہا ہو۔ مادام، پخاور سے۔ دوائی وغیرہ ڈالتے ہیں وہ لوگ یا مکمل آرگینک ہے یہ سارا؟ اس نے مٹھی سے دانے واپس ڈرم میں انڈیل دیے۔ مادام، بالکل تازہ جوار ہے، کوئی ملاوٹ نہیں ہے، ہم ہمیشہ ان سے لیتا ہے، خرمن نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ عبادہ نے سر کو جنبش دی، پھر قدم بھر کے دوسرے ڈرم کے پاس آئی اور ڈھکن اٹھایا۔ وہاں مکئی کے دانے تھے، زرد اور سفید۔ اور یہ اپنا ہے، اپنے کھیتوں کا، خرمند کی آواز میں فخر دہرایا۔ اس نے سر ہلایا، پھر تیسرے ڈرم کو دیکھا۔ وہاں نمک کے بڑے بڑے پتھر پڑے ہوئے تھے۔
وہ ثابت شکل میں تھے۔ اس نے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور سامنے کیا۔ وہ کرسٹل کی طرح چمک رہا تھا۔ اس نے زبان کی نوک پتھر پر رکھی۔ یہ کھیبڑا کا نمک ہے؟ جی۔ اسے بھی چارے میں ڈالتے ہو؟ جی۔ یہ کالا نمک ہے، بڑا طاقتور ہوتا ہے۔ یوسف خان جی کے ایک دوست نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ گھوڑوں کو کھلائیں، ہم پچھلے 10 سال سے کھلا رہے ہیں۔ اس نے پتھر واپس رکھ دیا۔ گھاس یہ والی استعمال کرتے ہو؟ وہ ایک ڈھیر کے سامنے کھڑے ہو کے پوچھنے لگی۔ گھاس آدھی سوکھی اور آدھی ہری تھی، نم سی بدبو اس سے اٹھ رہی تھی۔ جی۔ لاتے کہاں سے ہو؟ پہاڑوں سے۔ اس دن بھی لائے تھے؟ وہ سینے پہ ہاتھ باندھ کے مڑی۔ باہر میدان میں گھوڑوں کے ساتھ انسانوں کی چیخنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں، جن میں زیادہ تر شاباشی، حوصلہ افزائی اور ہدایت کی آوازیں تھیں۔ اس دن ہم نہیں لائے تھے، ہم اس سے 2 دن پہلے لائے تھے، یہ پیچھے پہاڑ کے دامن سے۔ وہاں ہرا ہرا گھاس اگتا ہے، گھوڑے شوق سے کھاتا ہے، اس سے بنایا تھا چارہ۔ عبادہ نے ٹھوڑی کو 2 انگلیوں سے چھوا۔ اس دن کچھ ایسا جو تم نے اس سب کے علاوہ مکس کیا ہو، دوائی، مضبوطی کی کوئی خوراک وغیرہ؟ نہیں، ہم کچھ بھی بغیر تسلی کیے مکس نہیں کرتے مادام، یہ سارے پولو کے گھوڑے ہیں۔ ان کا خیال ہمیں اپنی جانوں سے بھی زیادہ رکھنا پڑتا ہے۔ ان کو زکام بھی ہو جائے تو ہاں جی ہماری چمڑی ادھیڑ دیتا ہے۔ خرمند کی آواز میں آہوزاری سی کیفیت تھی۔ عبادہ نے گہری سانس لی۔ اس رات کچھ تو گھوڑوں نے ایسا کھایا ہے جس کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہے۔ وہ کمر پہ ہاتھ رکھ کے نچلا ہونٹ کو چلتے ہوئے بولی۔ مہابت خان کہہ رہا ہے کہ کسی جانور نے نہیں کاٹا، تم کہہ رہے ہو چارہ بھی ٹھیک تھا، لیکن اس رات یہ 6 گھوڑے کسی نہ کسی چیز سے ضرور متاثر ہوئے ہیں۔ خرمند، کچھ نہ کچھ ضرور ہے۔ کیا مادام؟ ملازم نے پوچھا۔ پتہ نہیں، میں نے سارے گھوڑوں کا تفصیلی معائنہ کیا ہے، ہر جوڑ، ہر بال دیکھا ہے، کہیں کچھ نہیں ملا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ گھوڑوں کو کچھ ان کے انٹرنل میں ملا ہے، ایسا کچھ جس نے ان کے اندرون کو متاثر کیا ہے۔ وہ اوور آل کے جیبوں میں ہاتھ ڈالے باہر آ گئی۔ میدان میں وہ گھوڑے جو بھاگ رہے تھے اب ایک جگہ اکٹھے ہو گئے تھے، اور ان کے گھڑ سوار ان سے اتر کے ان کے زین تھامے کچھ باتیں کر رہے تھے، لیکن باتوں کی آواز یہاں تک نہیں آتی تھی۔ اور پانی کون سا استعمال کرتے ہو؟ وہی والا جو میں استبل میں دیکھ کے آئی ہوں۔ وہ تالاب؟ اس نے باہر آتے ہی پوچھا۔ دور دور سے باہوں میں چارہ لیے مہابت خان آ رہا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں آری تھی۔ مادام، چارے کے لیے ہم اس تالاب میں ہر روز نیا پانی ڈالتے ہیں، وہاں پانی کی موٹر لگی ہوئی ہے، ہم کبھی بھی استعمال شدہ پانی سے چارہ نہیں بناتے۔ وہ ایسے بول رہا تھا جیسے اشتہاری لوگ اپنی چیزوں کی گارنٹی دیتے وقت بولتے ہیں۔ پینے کے لیے کون سا پانی دیتے ہو؟ اس تالاب میں نیا پانی ڈالتے ہیں۔ عبادہ نے پیشانی سہلائی۔ جب سب ٹھیک تھا تو غلطی کہاں ہوئی تھی؟ قصور کدھر نکلتا تھا؟ کچھ نہ کچھ تو تھا جس کی پرداداری کی جا رہی تھی۔ ان 6 گھوڑوں کے ساتھ اچانک ایک حادثہ ہو جانے کو اتفاق نہیں کہہ سکتے، ان کے پیچھے کچھ ضرور چھپا ہوا تھا۔ اسی اثنا میں کہیں سے ظہر کی آواز، اذان کی آواز، مدھر آواز بلند ہوئی۔ بانگ کے خوبصورت لفظوں کو ہوا نے لہروں پر اٹھایا اور سہارے میں ایک سحر انگیز خاموشی چھا گئی۔ اس نے گردن میں پہنا دوپٹہ سر پہ کر لیا۔ مہابت خان اتنے میں قریب آ گیا تھا۔ اس نے گھاس کی گٹھڑی کو ایک طرف پھینکا، پھر اس پر آری لگا دی اور سیدھا ہوا۔ جب تک اذان ہو رہی تھی، عبادہ کی نظروں نے اس کالے گھوڑے کو پھر سے حصار میں بھر لیا۔ اب وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ابتہاج تھا جو اس کی زین تھامے جھک کے اس کے کان میں کچھ کہہ رہا تھا۔ گھوڑے کی سنہری زین چمک رہی تھی۔ وہ اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ ایسے شان سے کھڑا تھا جیسے کوئلے کے بیچ ہیرا، قیمتی، بے نیاز، واحد۔ ابتہاج اس کا سر سہلا رہا تھا۔ اذان ختم ہو چکی تھی، لیکن عبادہ کی نظروں کا زاویہ نہیں بدلا تھا۔ وہ انتہائی ستائش سے اس گھوڑے کو دیکھ رہی تھی۔ یہ فرائز لینڈ گھوڑا ہے، اور یہ ہمارے استبل کا سب سے خوبصورت، اعلیٰ، قیمتی، بیش بہا اور نسلی گھوڑا ہے۔ مہابت خان نے گھوڑے کو دیکھتے ہوئے گردن اکڑا کے کہا۔ کیا؟ وہ بری طرح چونکی۔ یہ فرائز لینڈ کا گھوڑا ہے؟ ہاں۔ مہابت خان نے سر ہلایا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ اس نے منہ پہ ہاتھ رکھے۔ یہ تو بہت نایاب ہے، اس کی نسل کے 2-3 گھوڑے ہی رہ گئے ہیں پوری دنیا میں۔ جانتا ہوں، اس لیے تو کہا اعلیٰ، قیمتی، بیش بہا اور نسلی۔ وہ دھیرے سے مسکرائے۔ آپ لوگوں کے پاس کیسے آیا؟ یہ خریدا تو نہیں جا سکتا؟ اس کی ماں کو خرید کر لائے تھے، یہ اس کا بچہ ہے۔ واو! وہ مسحور کن انداز میں بولی۔ ایک نایاب نسل کا گھوڑا ہونا کسی بڑے اعزاز سے کم نہیں، وہ بھی اس صورت جب اس کی قیمت کروڑوں میں ہو۔ ایسے گھوڑوں کو کوئی نہیں چھوڑتا، سب ہتھیانا چاہتے ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کوئی 3 سال پہلے اس گھوڑے کی خبر پھیلی تھی کہ یہ ذات ختم ہو رہی ہے، تب اس کا ایک گھوڑا 50 کروڑ کا بکا تھا۔ اب تو اس کی قیمت اور بڑھ گئی ہوگی۔ قیمت تو بڑھ گئی ہے، مگر اس میں ایک خامی ہے۔ مہابت خان وضو کے لیے آستین کونیوں تک موڑنے لگا۔ کیا؟
یہ جتنا خوبصورت ہے اتنا ہی ظالم اور سفاک بھی ہے۔ اس کو قابو کرنا بہت مشکل کام ہے۔ عبادہ نے رک کے واپس اس گھوڑے کو دیکھا۔ وہ کسی بھی لگام کے بغیر تھا۔ کوئی بھی ملازم اس کی سیکیورٹی کے لیے وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ تابعداری سے ابتہاج کو رد عمل دے رہا تھا۔ اس کا انداز پرسکون اور نرم تھا۔ یوں لگ رہا تھا وہ بہت فرما برداری سے ابتہاج کی بات سنتا ہو۔ اگر یہ قابو نہیں کیا تو یہ یہاں کیسے؟ اصولاً تو اسے رسیوں اور زنجیروں سے بندھا ہوا ہونا چاہیے تھا۔ اس نے مہابت خان کو گھورا۔ اس کو بڑی مشکلوں اور لاڈوں سے سدھایا گیا ہے۔ اس لاڈ نے اسے اتنا سرکش اور باغی بنایا ہے کہ چن چن کر اپنے سواروں کو منتخب کرتا ہے۔ کوئی غیر انجان اور اجنبی اس پر بیٹھنے کی کوشش کرے تو یہ بفر جاتا ہے، اور بسا اوقات تو گھڑ سوار کو منہ کے بل گرا کے کچل دیتا ہے۔ کیا؟ عبادہ نے خشک حلق تر کیا۔ گھوڑوں کے بفرنے سے وہ بہت ڈرتی تھی۔ راولپنڈی میں گھوڑے سے گرنے کے بعد وہ صرف علاج کی حد تک گھوڑوں کو چھوتی تھی۔ سواری یا سیر کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے ہاں اس لاٹ کی قدر بہت زیادہ ہے۔ سب سے عالی شان کھانا اسے ملتا ہے۔ 6 تیل ملا کے اس کی مالش کی جاتی ہے۔ اس کے ہوف تک ہر مہینے کاٹے جاتے ہیں۔ اس کے بالوں کو ولایت سے منگوایا گیا شیمپو کرتے ہیں۔ کچھ انتہائی قیمتی خوشبوئیں ہیں یا شاید مساج کی دوائیاں ہیں، مجھے علم نہیں۔ اس سے روز اس کو نہلاتے ہیں۔ اس کی صفائی ستھرائی کا کام کئی ملازموں کے ذمہ ہے۔ یہ یہاں کا بادشاہ ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس پولو میدان کی گھاس کوئی گھوڑا نہیں کھا سکتا سوائے رستم کے۔ ایسے لاٹ تو پھر خراب کر دیتے ہیں نا۔ وہ سر ہلا ہلا کر تاکیدی انداز میں کہہ رہے تھے۔ اسی اثنا ابتہاج اس طرف آنے لگا۔ گھوڑے کی لگام اس کے ہاتھ میں تھی۔ فرائز لینڈ کا گھوڑا کسی دوشیزہ کی طرح نرم اور نازک قدم اٹھاتا ہوا قریب آ رہا تھا۔ مہابت خان نے دونوں ملازموں کو اشارہ کر کے وہاں سے ہٹایا، کیونکہ اذان سننے کے بعد وہاں موجود لڑکے گھوڑوں کی لگامیں تھامے استبل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ابتہاج اس کے سامنے رکا۔ ابتہاج خان، استبل کا مالک، اس نے سرسری سا تعارف کرایا۔ عبادہ جانتا ہوں، اس نے بدتمیزی سے بات کاٹی۔ اتنا تو ہم بھی نئے ڈاکٹر کی خبر رکھتے ہیں، آخر ہمارے بیش قیمت گھوڑوں کا سوال ہے۔ وہ ٹھنڈی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ اس کی نظروں سے جھرجھرا گئی۔ آپ نے معائنہ کر لیا ہوگا گھوڑوں کا؟ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ علاج کر سکتی ہیں یا سب کی طرح آپ بھی؟ وہ رکا۔ بزدلی دکھا کے بھاگ جائیں گی اور کہیں گی میرے بس کی بات نہیں، کوئی اور بلا لیجیے، میں لڑکی ہوں، معصوم ہوں، مجھے جانے دیجیے۔ اس نے ٹونٹ کی۔ عبادت سنسنا گئی۔ کاکا، یاد ہے پچھلے سارے ڈاکٹر حویلی کے مرغ مسلم اور عیش و آرام سے لطف اندوز ہونے کے بعد کیا کہہ کر یہاں سے رفو چکر ہو گئے؟ ہم سے نہیں ہوتا ابتہاج صاحب، آپ کے گھوڑوں پہ جادو ٹونا ہوا ہے۔ ایسی تو کوئی بیماری ایجاد ہی نہیں ہوئی، یہ تو سراسر کالا جادو ہے۔ وہ ہنسنے لگا۔ بہاوت خان نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ وہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ سنا تم نے رستم؟ کالا جادو کالا جادو۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے آئی، ابتہاج سے 2 قدم دور ٹھہر گئی اور سینے پہ ہاتھ باندھے۔ باقی ڈاکٹر کیا کہہ کر گئے ہیں اور کیا نہیں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ابتہاج صاحب، لیکن میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں، کیونکہ میں نہ عیش و آرام کی خواہش مند ہوں اور نہ ہی اپنے کام میں نا اہل۔ میں اگر لاہور سے چترال آئی ہوں تو گھوڑوں کو ٹھیک کر کے ہی جاؤں گی۔ اسے آپ میرا وعدہ سمجھتے ہیں یا شرط؟ آپ کی مرضی۔ اس نے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ ابتہاج کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتا قریب آیا۔ دیکھ لیتے ہیں، اس نے چبا چبا کے کہا۔ عبادہ کی پیشانی پہ بل پڑے۔ ابتہاج اس پہ ایک تمسخر بھری نگاہ ڈال کے گھوڑے کو لے گیا۔ اس نے تنفر سے اسے جاتا دیکھا۔ کتنی بری نظریں تھیں، اس کی روح میں چبھ گئی تھیں۔ وہ سٹ پٹا کے مہابت خان کی طرف مڑی۔ کاکا، میں نے سنا ہے پچھلے ڈاکٹروں نے کچھ ٹیسٹ وغیرہ بھی کرائے تھے، کیا آپ مجھے ان کی رپورٹس لا کے دے سکتے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ میرے پاس فائل پڑا ہے، میں لے آتا ہوں، مہابت خان جھٹ سے بولا اور ننگے پیر ہی اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جسے ملازموں کا کوارٹر کہتے تھے۔ عبادہ وہیں کھڑے ہو کے اس کا انتظار کرنے لگی۔ اس سے تھوڑا دور 4-5 گھوڑوں کا گروپ کھڑا تھا، جنہیں وہ 2 ملازموں کے ساتھ باقی 3-4 لوگ پکڑ کے ایک طرف باندھ رہے تھے۔ یہ گھوڑے کئی رنگوں کے تھے، ہلکے بھورے، تیز بھورے، دودھیا، سفید اور کریم رنگ کے۔ یہ بھی کالے گھوڑے کی طرح اونچے، لمبے اور چکنے تھے۔ ان کی مضبوطی کا اندازہ ان کے چمچم کرتی اسکن سے لگایا جا سکتا تھا۔ ان پر جو لوگ سوار تھے وہ کسی مخصوص یونیفارم میں ملبوس تھے۔ سر پر ہیلمٹ تھے اور کوہنیوں اور گھٹنوں کے ساتھ حفاظتی بیلٹ بندھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کاؤ بوائے والے بوٹس پہنے ہوئے تھے۔ مہابت خان ایک موٹی بھدی فائل لے کے آ گیا۔ یہ لو بچے، اس میں سب کچھ ہے، کچھ اور چاہیے ہوا تو بتا دینا۔ انہوں نے فائل اسے تھمائی۔ فائل کا رنگ سیاہ تھا اور جگہ جگہ سے کاغذات نکل رہے تھے۔ اس نے بمشکل سے اسے باہوں میں سمیٹا اور گرتے پڑتے کاغذات اندر ٹھونسے۔
ٹھیک ہے کاکا، میں یہ دیکھ لیتی ہوں۔ ویسے تو میں اپنی طرف سے کچھ ضروری ٹیسٹ کروانا چاہتی ہوں، لیکن پہلے یہ دیکھ لیتی ہوں۔ ویسے بھی یہ اتنے پرانے ٹیسٹ نہیں، مجھے یقین ہے مجھے یہاں کچھ نہ کچھ مل جائے گا، لیکن اگر پھر بھی ضرورت پڑی تو میں ٹیسٹ سیمپل لے لوں گی۔ ٹھیک ہے بچے، انہوں نے سر کو جنبش دی۔ وہ جانے لگی تو رک گئی، نظر ان گھڑ سواروں پر پڑی جو چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے تھے۔ کاکا، یہ سب لوگ کون ہیں؟ یہ چترال پولو ٹیم ہے بچے، یہ وہ لڑکے ہیں جنہوں نے اس دفعہ شندور میں پولو کھیلنا ہے، گلگت بلتستان کے خلاف۔ یہاں آ کے مشق کرتے ہیں ہر روز۔ خان جی نے یہ گراؤنڈ باقاعدہ ان کے لیے ہی بنایا تھا۔ اس نے سر جھٹک دیا۔ میں حویلی جاتی ہوں، تھوڑا آرام کر لوں گی اور یہ بھی پڑھ لوں گی۔ ویسے بھی یہ دونوں دو دنوں میں ہی پڑھ پاؤں گی، اتنے زیادہ صفحے ہیں۔ آپ گھوڑوں کا خیال رکھو کاکا، کھانے کو دو، گرم رکھو اور وقت وقت پہ دوائیاں دو جو ڈاکٹر نے دی ہیں۔ میں پھر چکر لگاؤں گی۔ وہ مسکرا کے کہتی جانے کے لیے مڑ گئی۔ مہابت خان نے سر تابیداری میں ہلایا اور اس کے ساتھ چل پڑا تاکہ دروازے تک چھوڑ آئے۔ وہ خود گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر تھا اور دوسرا گود میں۔ وہ کان میں لگے بلیوٹوتھ پہ کسی سے بات کر رہا تھا۔ چہرے پہ سنجیدگی تھی اور آنکھوں میں ٹھنڈا تاثر۔ وہ ڈیرے جا رہا تھا۔ نہیں، ابھی نہیں ملا۔ اس نے تردید کی۔ کیوں نہیں ملے اب تک؟ فوراً ملو اس سے، وہ پاگل آدمی ابتہاج اسے نقصان پہنچا دے گا۔ دوسری مردانہ آواز شدید غصے میں تھی۔ میں اس کے ساتھ ہوں، وہ کچھ نہیں کر سکتا، اس نے تسلی دی۔ یہ سڑک ایسی تھی کہ نشیبی مقام پر استبل کا راستہ اس سے مل جاتا تھا، اور پھر یہی ایک سڑک اپنے مدوجزر میں حویلی تک جاتی تھی۔ حویلی کی سڑک کشادہ اور ڈہلوانی تھی جو گولائی میں گول گول چکر کاٹتے ہوئے اوپر جاتی تھی۔ نیچے سے اوپر اور اوپر سے نیچے والی سڑک نظر آتی تھی۔ یہاں ہر چوٹی پر گارڈ کی چوکی بنی ہوئی تھی۔ وہ دور سے آتی ہوئی گاڑی کو بھی دیکھ لیتے تھے، اس طرح کوئی گاڑی ان کی نظر سے چھپ نہیں سکتی تھی۔ اس لڑکی کو تمہاری ضرورت ہے غازی، اس کے ساتھ رہو۔ اگر وہ تمہاری نظروں سے اوجھل ہوئی تو وہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ وہ تنبیہ کر رہے تھے۔ ڈونٹ وری، میں نے کہا نا کہ کچھ نہیں ہوگا، تسلی رکھیں۔ نشیبی سڑک پہ پہنچ کے اس کی گاڑی حویلی کی سڑک پہ مڑ گئی۔ وہ خود سے دور پک اپ کو جاتے ہوئے دیکھ کے چونکا۔ ایک منٹ، آپ کو کال بیک کرتا ہوں۔ اس نے بلیوٹوتھ والے کو الوداعی کلمات کہے اور گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ کچھ لمحوں میں اس کی گاڑی منیب خان کے دائیں طرف برابر میں چل رہی تھی۔ جہاں منیب خان چونکا تھا وہیں عبادہ بھی الجھ گئی تھی۔ منیب خان نے گاڑی کی سپیڈ کم کر دی۔ وہ گاڑی کو پہچان گیا تھا۔ وہ سفید چمچماتی سیوک حویلی کی تھی۔ دفتن اس کا اگلا شیشہ نیچے ہوا۔ اس نے سر نیچے کر کے منیب کو دیکھا اور رکنے کا اشارہ کیا۔ منیب خان نے تیزی سے بریک پہ پیر رکھا۔ عبادہ آگے کو لڑکی، پھر یکدم پیچھے سیٹ سے جا لگی۔ اسی اسنا سیوک بھی رک گئی۔ کیا ہوا منیب خان، کون ہے یہ؟ عبادہ نے گھبرا کر پوچھا۔ خان جی ہیں مادام، پریشان مت ہوں۔ منیب سیٹ بیلٹ کھولتا ہوا نیچے اتر گیا۔ اتنے میں وہ بھی باہر نکلا۔ عبادہ نے سر اٹھا کے اسے تنقیدی نظروں سے دیکھا۔ وہ اونچا کشادہ سینے والا کوئی لڑکا تھا۔ مقامی مردوں کے مقابلے میں وہ پینٹ شرٹ اور گول گلے والی ٹی شرٹ میں ملبوس تھا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ عبادہ نے سر جھٹک کے نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ منیب خان سے کچھ بات کر کے وہ ایک طرف ہو گیا، جبکہ منیب خان قدم قدم چل کے عبادہ کے پاس آیا۔ مادام، خان جی آپ سے ملنا چاہتے ہیں، منیب نے شیشے کے پاس جھکتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ اس نے بے روحی سے پوچھا۔ مادام، وہ گھوڑوں کے سلسلے میں آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ عبادہ نے یہاں وہاں دیکھا۔ وہ جگہ مناسب نہیں تھی، آس پاس کھیت تھے، سامنے حویلی کی سڑک تھی اور دائیں طرف دوسری سڑک نکلتی تھی، درخت، گھر اور لوگ بھی تھے۔ اس مقام پر بات کیسے ہو سکتی تھی؟ وہ غیر آرام دہ ہوئی۔ ان سے کہو حویلی میں آ کے بات کر لیں گے، وہ شیشہ چڑھاتے ہوئے سنجیدگی سے بولی۔ منیب خان چونک کے پیچھے ہو گیا۔ اس کا عکس عبادہ کے شیشے پہ چمکا۔ اس نے پلٹ کے اسے دیکھا جو منتظر کھڑا تھا۔ صاحب، وہ ملنا نہیں چاہتی، وہ کہہ رہی ہیں حویلی میں ملاقات کر لیں، منیب نے دکھ سے بتایا۔ اوہ، کوئی بات نہیں منیب، میں حویلی میں مل لوں گا۔ اٹس آل رائٹ، تم لوگ جاؤ، وہ برا مانے بغیر خوش دلی سے کہتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنے کے بعد اس نے گاڑی بھگا دی اور حویلی کی طرف جانے کے بجائے بائیں طرف مڑ گیا۔ منیب کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ وہ گہرا سانس لے کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ اسٹور میں فرش پہ گھٹنوں اور ہتھیلیوں کے بل بیٹھی انگلیوں سے کچھ ٹٹول رہی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں کپڑے کا بنا پاؤچ تھا اور دوسرے ہاتھ میں جالی۔ وہ پیٹیوں اور صندوقوں کے نیچے جھانک جھانک کے جالی مار رہی تھی۔ اسٹور روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہاں ایک 10 سال کی بھسبھسے گالوں والی لڑکی کھڑی تھی جس کے ہاتھ میں بسکٹ تھے۔ وہ بسکٹ کو اترتے ہوئے راہداری میں آگے دیکھتی، پھر پیچھے اور کسی کو نہ پا کر مطمئن سی ہو جاتی۔ تم نے مجھے آٹے میں گرایا تھا نا گل کی بچی، اب تم دیکھنا میں کیسے تمہارا سونا حرام کرتا ہے۔
اس نے کمینگی سے کہتے ہوئے جالی کو اٹھا کر کے فرش پہ مارا، ایک دھول سی اڑ کے اس کے نتنوں میں گھسی۔ وہ بے ساختہ کھانسی اور ہاتھوں کو جلا جلا کے گرد بھگائی، پھر سیدھی ہوئی اور جالی کے اندر ہاتھ ڈالا۔ اس میں 6 پیروں والے چھوٹے چھوٹے بد شکل کیڑے تھے۔ اس نے مٹھی میں کیڑے بھر کے کپڑے کے پاؤچ میں چھانٹ دیے۔ کیڑے پاؤچ کی دیواروں سے چمٹ گئے۔ اب دیکھتی ہے میں تم کس طرح مجھ سے بچتا ہے اماں جان، میں بھی بدلہ نہیں چھوڑتا۔ وہ پاؤچ کے منہ کا گرا کس کے بولی۔ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ بالکنی کا دروازہ کھلا تھا اور سامنے چترال کے پہاڑ نظر آ رہے تھے۔ حد نگاہ تک سرسبز وادیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ گوتم بدھ کے انداز میں بیٹھ کے ران پہ ڈائری رکھے سامنے کھلی رپورٹس پڑھ رہی تھی۔ پلندہ بہت ضخیم تھا، اس میں مختلف ٹیسٹ رپورٹس، دوائیوں کی رسیدیں، سبسکرپشن وغیرہ لکھی ہوئی تھی۔ مہابت خان کو جو ملا تھا اسے اس فائل میں ٹھونس دیا تھا۔ 1 گھنٹے تک وہ متعلقہ اور غیر متعلقہ کاغذات کو الگ کرتی رہی۔ کچھ کاغذوں کی لکھائی اڑی ہوئی تھی، کچھ یزمردہ ہو گئے تھے، کچھ پر پانی گرا تھا تو کچھ گچڑ مچڑ تھے۔ حالیہ رپورٹس کے علاوہ کسی بھی رپورٹ کی حالت تندرست نہیں تھی۔ اس نے تمام کاغذات کو فائل کے اندر ترتیب سے رکھ دیا تھا۔ اب کونے باہر نہیں جھانک رہے تھے بلکہ فائل کے اندر موجود ہک سے نتھی تھے۔ وہ سر جھکا کے قلم چلا رہی تھی، بال جوڑے میں بند تھے لیکن چند آوارہ لٹیں کاغذ کو چوم رہی تھیں۔ اس نے رپورٹ اٹھا کر آنکھوں کے سامنے ایکس رے کی طرح اٹھائی، یکدم کچھ کھٹکا۔ وہ چونکی، اس نے تیزی سے گردن گھما کے یہاں وہاں دیکھا، کمرہ خالی تھا، دروازہ بند تھا، ہر چیز اپنی جگہ پر تھی۔ اس نے سر جھٹکا اور واپس رپورٹ دیکھنے لگی۔ آج رات کا کھانا بھی اس کے لیے کچن میں پروسا گیا تھا۔ وہ حیران تھی کہ پوری حویلی میں کوئی اور جگہ نہیں ہے کیا جو یہاں کھانا دیا جا رہا تھا۔ مہمان کے ساتھ تھوڑا لگژری سلوک ہونا چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ مگر یہی سوچتے پھر ابتہاج کی بات یاد آ جاتی، وہ سر جھٹک دیتی۔ یہاں وہ عیش و آرام کے لیے نہیں آئی تھی، اس لیے کوئی نخرہ کیے بغیر وہ کچن میں ریشم کے ساتھ چلی گئی۔ اس کا ہر کام ریشم کر رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا وہ اس کی اسسٹنٹ ہو۔ اس نے سرخ رنگ کی ٹی شرٹ اور سفید پینٹ پہنی ہوئی تھی، بال جوڑے میں مکید تھے، گلے میں کوئی مفلر یا دوپٹہ نہیں تھا۔ کچن میں حسب معمول رش تھا، لیکن آج بڑے چولہوں پر دیگیں چڑھی ہوئی تھیں۔ وہاں 2 اوسط عمر کی خواتین کوہنیاں چڑھائے اپنے اپنے آنچل کو کمر میں کس کر باندھے لمبی ڈنڈی والے چمچے دیگوں میں چلا رہی تھیں، گو کہ یہ جہاں بیٹھ کے کھانا کھاتی تھیں وہ جگہ اس گہما گہمی سے بہت دور تھی اور بمشکل یہاں تک کوئی دھواں یا تپش پہنچتی تھی، لیکن وہ اپنی آنکھوں سے کچن کی رونق دیکھ سکتی تھی۔ ریشم نے اسے کرسی پر بٹھایا، کھانا پہلے ہی رکھ دیا گیا تھا۔ آج کھانے میں دمبے کی یخنی اور کابلی پلاؤ کے ساتھ روگنی نان اور تیز تیل والا شوربہ تھا۔ اس کے علاوہ لسی کا لمبا کاسنی گلاس اور میٹھے میں سرخ رنگ کی مٹھائی تھی۔ یہ کھانے اس کے لیے بہت بھاری تھے، لیکن وہ ہاتھ روک کے کھاتی تھی۔ وہ ہرگز بھی موٹی نہیں ہونا چاہتی تھی، اسے کھانا بہت زیادہ لگتا تھا۔ اس نے نوالا بنا کے شوربے میں ڈبویا اور جب ہی وہ ٹھٹک گئی، مرکزی دروازے سے 4 لڑکیاں ایک دوسرے کے پیچھے قطار میں داخل ہوئی، جن کے ہاتھوں میں گول چاندی کے پرات تھے۔ ان پراتوں پر بکرے کا کچا گوشت رکھا ہوا تھا۔ اتنا لیٹ کر دیا؟ کہاں گم ہو گیا تھا تم لوگ؟ جلدی دو اس کو۔ دیگے پکانے والی ایک عورت دبے دبے غصے سے بولی، پھر ان کے ہاتھوں سے پرات لیے اور سارے کا سارا گوشت دیگ میں ڈال دیا۔ لاہور میں دیگے نہیں بنتا کیا؟ ریشم اس کو دلچسپی سے دیکھ رہی تھی، جس نے پوری زندگی میں پہلی بار کوئی خاتون نائن دیکھی تھی۔ وہ جھینپ گئی، نہیں بس ایسے ہی۔ وہ خائف ہو کر کھانا کھانے لگی۔ چند لقمے لینے کے بعد اس نے واپس اس طرف دیکھا جہاں دوسری عورت دیگ میں چمچہ چلا رہی تھی اور پہلی والی اب مرچ مسالے ڈال رہی تھی۔ وہ 4 لڑکیاں واپس چلی گئی تھیں۔ ریشم، کیا تم مساوات سمجھتی ہو؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ ریشم کے چہرے پر ناسمجھی والے تاثرات آ گئے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ واقعی نہیں جانتی تھی۔ مساوات کا مطلب ہوتا ہے برابری، مرد عورت کو ایک جیسے حقوق دینا، کسی کو کم یا زیادہ نہیں، ناپ تول کی طرح دونوں پلڑوں میں یکساں حق ڈالنا۔ میں سمجھا نہیں۔ وہ خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی روٹی نیچے رکھی اور آگے ہوئی۔ دیکھو، اللہ نے مرد عورت کو برابر پیدا کیا ہے، مرد کو عورت کا نگہبان بنایا ہے اور عورت کو مرد کی ذمہ داری۔ دونوں کے لیے ایک جیسے حقوق اتارے ہیں۔ جو مرد کے حقوق ہیں وہ عورت کے فرائض ہیں، اور جو عورت کے فرائض ہیں وہ مرد کے حقوق ہیں۔ دونوں کو کوئی فوقیت حاصل نہیں، ان کا اوڑھنا بچھونا، کھانا پینا، رہنا سہنا، بولنا چلنا سب ایک جیسا ہے، جنس البتہ مختلف ہے، لیکن یہ امتیاز قطعی عورت کو مرد سے کم نہیں کرتا۔ عورت مرد کے برابر ہے، جو مرد کھائے گا وہ کھائے گی، جیسے وہ رہے گا ویسے عورت رہے گی۔ یو نو وٹ، ہم لاہور میں بھائی بابا امی ہم سب ایک میز پر کھاتے ہیں۔ میرے سامنے بابا بیٹھے ہوتے ہیں اور دائیں طرف بھائی، ایون میرے بابا
ایون میرے بابا میں مجھے پلیٹ میں کھانا ڈال کے دیتے ہیں اور ہاتھوں سے کھلاتے ہیں۔ ہم لوگ ایسے نہیں کرتے کہ پہلے مرد کھائیں پھر عورتیں۔ مرد عورت برابر نہیں ہے، ریشم نے رکھائی سے کہا۔ کس نے کہا ہے مرد اور عورتیں برابر ہیں ریشم؟ سب ایکول ہیں، سب۔ نہیں، مرد کا رتبہ بڑا ہے، عورت کبھی مرد کا برابری نہیں کر سکتا، تم غلط کہہ رہا ہے۔ وہ بدلحاظی سے بولی۔ میں نے کہا نا، لاہور میں بابا اور بھائی کے ساتھ مل کے کھاتی ہوں، بلیو می، شہروں میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو تمہارا شرم مر گیا ہوگا عبادہ بی بی۔ ریشم نے تلخی سے روٹیاں اوپر نیچے کرنا شروع کی۔ ہم اپنے مردوں کی بہت عزت کرتے ہیں، ان سے بات تک نہیں کرتے، ان کو پلکوں پہ بٹھاتے ہیں، اور تم ساتھ بیٹھ کے کھانے کی بات کر رہا ہے۔ عبادہ پیچھے ہوئی۔ ساتھ کھانے میں برائی کیا ہے ریشم؟ تو اچھائی کیا ہے؟ تم ثابت کرنا چاہتا ہے کہ عورت کو بھی مرد کی طرح کھانا پلیٹ میں دیا جائے، اس کی بھی چشم پوشی کی جائے؟ وہ روٹی چھوڑ کے اسے دیکھنے لگی۔ تو اس میں کیا کچھ برا ہے؟ ہے، عورت مرد کا غلام ہے۔ اللہ نے عورت کو مرد کے سکون کے لیے پیدا کیا ہے، اس کی برابری کے لیے نہیں۔ اس کے معدے میں تتلیاں گھومی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بس، ریشم نے ہاتھ اٹھایا۔ ہم کو مت سکھاؤ، کھانا کھاؤ تم۔ جانتی ہو یہ تم لوگ نہیں ہو جو اس سب کا شکار ہیں، باقی دنیا بھی ایسی ہی ہے۔ اس نے دکھ سے دھیرے دھیرے کہنا شروع کیا۔ ترکی میں کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں کمائی اور پکائی کی ساری ذمہ داری خواتین کی ہے۔ افغانستان، ایران، بھارت، ازبکستان اور یہاں تک کہ یورپی ممالک میں بھی وہ جو دیہی علاقے ہیں وہاں زراعت کا سارا کام عورتیں سنبھالتی ہیں، بوائی سے کٹائی اور پھر دانے کو بوریوں میں بند کرنے کے عمل تک ہر کام میں عورت جوتی جاتی ہے۔ یہ تفریق جو ہمارا معاشرہ یہ کام عورت کا یہ مرد کا کہہ کے کرتا ہے، یہاں وہ تفریق کہاں چلی جاتی ہے؟ ان مشکل کاموں میں مردوں کو عورت کیوں نظر نہیں آتی؟ کیوں اس کا جسم صنف نازک نہیں لگتا؟ جب وہ جھک جھک کے قدم کے سینکڑوں ہوشوں کو مٹھی میں پکڑ کے آری چلاتی ہے تو مردوں کی غیرت کہاں چلی جاتی ہے؟ جب وہ ان کے 10 بچوں کو جنم دیتی ہے، انہیں پالتی ہے، تب ان کی شرم کہاں گھاس چر رہی ہوتی ہے؟ وہ پھٹ پڑی تھی۔ قرآن میں جہاں مردوں کا ذکر آیا ہے وہیں عورتوں کا ذکر آیا ہے۔ سورہ مائدہ، سورہ ممتحنہ، سورہ نور، اللہ نے عبادات ہو یا احکام، مومنوں کے بعد مومنات کا ذکر کیا ہے۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ کہ اللہ نے بھی دونوں کو برابر رکھا ہے، اس نے کوئی تفریق نہیں کی۔ اس لیے پلیز یہ مت کہو کہ عورت مرد کے ساتھ نہیں کھا سکتا۔ یہ باتیں تو ویدک دور کے ہندو کرتے تھے۔ برہمن، کستری، ویش اور شدور جیسی ذاتی تفریقیں تو ان میں تھیں۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں مہذب رواج رائج کرنے چاہیے۔ وہ بات پہ زور دیتے ہوئے رسان سے بولی۔ ریشم ہتک سے مسکرائی۔ تم معصوم ہے عبادہ، بہت معصوم۔ تم یہ سب اس لیے کہہ رہا ہے کیونکہ تم نے یہ پہلی بار دیکھا ہے۔ فکر مت کرو، تم جلد اس کا عادی ہو جائے گا۔ وہ اس کی بات نظر انداز کرتی اپنی لے میں اس پہ ہنسی وہاں سے اٹھ گئی۔ وہ دکھ سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا اس قدر بھی کوئی نادان ہوگا کہ خود کو نہیں پہچان سکتا ہوگا، اپنے حقوق کو اپنے لیے آواز نہیں اٹھا سکتا ہوگا؟ اور یہ کیسا برین واش تھا، وہ ہرگز ہرگز یقین نہ کرتی، لیکن اس نے پہلے ہی منیب کے منہ سے زنان خانہ اور مردان خانہ سن لیا تھا۔ تو کیا یہاں ایسی پالیسیاں چل رہی تھیں، ایسے عورتوں کو ٹریٹ کیا جا رہا تھا؟ اور یہ لڑکیاں، وہ دیکھ سکتی تھی کہ مردوں کو خوش کرنے کے لیے وہ کیسے ہاتھ پیر چلا رہی تھیں۔ تو کیا یہ سب ایسے ہی چلے گا؟ اس ذہنیت کے ساتھ کیا کبھی کوئی بھی لڑکی اپنے لیے آواز نہیں اٹھائے گی؟ کھانا دے دو، یکدم کہیں سے چلانے کی نسوانی آواز آئی۔ آواز اس قدر اونچی تھی کہ چچی کرسی سے مچل کے اٹھ گئی اور ساری عورتیں ایک دوسرے کو ایسے دیکھنے لگیں جیسے کوئی اعلان جنگ ہوا ہو۔ عبادہ نے پلٹ کے کچن کے دروازے کو دیکھا جہاں وہ اندر آ رہی تھی۔ بیڑا غرق ہو جائے تمہارا گلے، آہستہ بولو، کم اصل اندر مرد کھانا کھا رہا ہے، تمہاری آواز سنا تو مار ڈالے گا۔ موٹی چچی چمچا پکڑ کر گھرائی۔ موٹی چچی، ایسی نوبت آ ہی نہ جائے۔ تمہارے مردوں نے جس دن مجھے مار ڈالا اس رات میں چڑیل بن کے تمہاری حویلی کو تہس نہس کر دوں گی۔ وہ لاپرواہی سے کہتی آگے آئی اور ان کے سامنے ڈٹائی سے کھڑی ہو گئی۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کی کلیوں والی فراک پہنی تھی، آنچل گردن میں لٹک رہا تھا۔ چپ کرو بد دماغ لڑکی، چچی اسے چمچا مارتے مارتے رکی۔ بھدی چچی، آرام سے، اگر گر گئیں تو کون اٹھائے گا؟ ہم میں اتنی طاقت نہیں، پلوشے۔ وہ مڑ کے کاؤنٹر پہ جھکتی، سلاد کاٹتی، پلوشے کو دیکھنے لگی۔ تم شریف چچا کا بلڈوزر منگوا لینا اپنی ماں کے لیے، وہی اٹھا سکتے ہیں ان کو۔ چپ کر بدبخت، چچی تاؤ کھا کے رہ گئی۔ وہ ہنسنے لگی، دفتن اس کی نظر دیگوں کے پاس رکھی پیڑھی پر پڑی۔ ہائیں، چور کو خزانے کی چوکیداری دے رکھی ہے، دیکھ پہ ان کو بٹھایا ہے، اب موٹی نہ ہوں گی تو کیا ہوں گی؟ وہ پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے زور زور سے ہنسنے لگی۔ عبادہ نے دلچسپی سے اس لڑکی کو دیکھا جسے چچی کی کوئی بات اثر نہیں کر رہی تھی۔
آواز بند کرو، گلا گھونٹ دوں گی۔ چچی نے دانت دبائے۔ آپ سے کوئی بعید نہیں، آپ میرے اوپر بیٹھ کے بھی میری جان نکال سکتی ہیں۔ نہ بابا نہ، ہرگز نہیں، میں پنگا نہیں لوں گی آپ سے، اس نے شوق سے کہتے ہوئے کہا، پھر کہکا لگایا، بریخ نے اپنی بگڑی بیٹی کو سنبھالو، خان جی نے سن لیا تو تمہیں بھی اس کے ساتھ قتل کر دے گا۔ چچی نے تنور پہ روٹی لگاتی ایک اوسط عمر کی خاتون کو خبردار کیا، یہ کیا قتل ہوں گی، یہ تو خود قاتلہ ہیں۔ وہ تلخی سے کہنے لگی۔ قاتلہ؟ عبادہ نے اس خاتون کے چہرے پر ایک رنگ گزرتا دیکھا تھا، ایسا رنگ جیسے کہ روئیں روئیں سنسنا اٹھی ہو۔ بکواس بند کرو کا مسل، چچی نے بلاخر اسے ایک چمچا کمر پہ مار ہی دیا۔ وہ ڈھیٹوں کی طرح ہنس رہی تھی۔ مارو چچی مارو، مجھے بھی مار ڈالو۔ چپ، ریشم نے اسے اپنی طرف گھمایا اور ہونٹوں پہ انگلی رکھی۔ خبردار، جو کوئی بکواس کی، سامنے دیکھو، مہمان دیکھ رہی ہے، کیا سوچے گی، کیسا اناپ شناپ بول رہی ہو۔ ریشم نے سارا جملہ مقامی زبان میں ادا کیا، لیکن جملہ ختم ہوتے ہی گل نے تیزی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ ریشم نے اس کے متعلق ہی بات کی ہے۔ وہ سر جھکا کے کھانا کھانے لگے، جیسے وہ تو انہیں سن ہی نہیں رہی تھی۔ گل کے چہرے پر تمسخر عود آیا۔ عبادہ چپ چاپ کھا رہی تھی۔ کھانا دو، کھانا، وہ اونچا اونچا چلانے لگی۔ ابھی مرد کھا رہے ہیں، وہ کھا لیں پھر دے دیں گے۔ چچی بولی، موٹی چچی، کھانے کا کہا، بکواس کا نہیں۔ اس نے جارحانہ انداز میں کاؤنٹر سے پلیٹ اٹھائی، دیگ پہ جھپٹی، ڈھکن اٹھایا اور سالن نکالنے لگی۔ کیا کر رہی ہو جاہل لڑکی؟ چچی بھونج کی رہ گئی تھی۔ اس نے ہنستے ہوئے سالن نکالا، تازہ نان لیا، سلاد لیا، بروسٹ ڈالا اور بھری ہوئی پلیٹ لے کے عبادہ کے پاس آئی۔ ریشم والی کرسی کھینچ کے عبادہ کی بائیں طرف سیٹ کی، اپنی پلیٹ سامنے تپائی پہ رکھی اور آستینیں فولڈ کرنے لگی۔ چچی اور باقی خواتین بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ عبادہ نے غور سے اسے دیکھا۔ وہ گول مٹول چہرے والی خوبصورت لڑکی تھی۔ لالٹین کی مدھم روشنی میں اس کی سفید ملائی جیسی رنگت چمک رہی تھی۔ بھویں سیدھی تھیں، آنکھیں بڑی تھیں اور تیز بلیو رنگ ان میں ہلکورے کھا رہا تھا۔ بلیو رنگ، ہائے! اس نے سرد آ بھرتے ہوئے گالوں کو ہتھیلیوں کے پیالوں میں بھر کے اسے دیکھا۔ کتنی پیاری آنکھیں تھیں، ترچھی سی تیکھی سی ناک میں ایک لونگ تھی، سرسوں کے دانے جتنی، جو روشنی پڑنے سے دمک رہی تھی۔ اس کی جھالری پلکیں اس کا رخسار چوم رہی تھیں اور وہ تیوریوں پر سنہرے بل ڈالے کھانا کھا رہی تھی۔ اپنے چہرے پر اس کی نظر کی تپش محسوس ہوئی تو اس نے سر اٹھایا، منہ میں نوالا تھا، سو رو کے اسے دیکھا۔ کوئی مسئلہ؟ انداز سپاٹ تھا۔ وہ گڑبڑا گئی، تیزی سے سر نفی میں ہلایا اور سر جھٹک کے کھانا کھانے لگی۔ اسی اثنا کچن کے اس دروازے سے کوئی داخل ہوا۔ اس کے داخل ہوتے ہی سب خواتین ایسے بپھر گئیں جیسے بھیڑوں کے جھنڈ میں شیر آئے تو بھیڑیں گھبرا جاتی ہیں۔ چچی اور پلوشے کے علاوہ خواتین نے چہرے پر پلو کھینچ کے منہ پھیر لیے، سوائے گل کے۔ وہ ہنوز کھا رہی تھی، اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ پورے کچن میں آسیبی خاموشی چھا گئی۔ اس نے نظر آنے والے کو دیکھا، وہ ابتہاج تھا، ماتھے پہ بل ڈال کے گل کو گھور رہا تھا۔ مور جان، کچھ مہمان آ رہے ہیں، ان کو تازہ کھانا بنا دیں، گوشت کر لیں اور کچھ سبزیاں، اور خیال رہے اس میں مرچیں نہ ہوں، وہ مرچ نہیں کھاتے۔ ابتہاج نے مقامی زبان میں دھیرے سے ہدایت کی۔ ٹھیک ہے بچے، تم جاؤ، میں بنواتا ہے۔ موٹی چچی نرمی سے مسکرائیں۔ وہ گل کو تلخی سے دیکھتا پلٹ گیا۔ ابھی چند قدم لیے تھے جب وہ رکا۔ مور جان، اس کی گمبھیر آواز لگائی۔ گل سمجھ گئی تھی کہ کیا کہنے والا ہے۔ جی بچے۔ چچی فوراً اس کی طرف لپکیں۔ جن عورتوں کے منہ پھٹے ہوئے ہیں ان کے منہ سلا دیں۔ اب مجھے اگر کسی کی آواز آئی تو میں زبان گدی سے کھینچ کے کاٹ ڈالوں گا۔ وہ گل کو دیکھتے ہوئے کاٹ دار لہجے میں بولا۔ گل نے کھانا چباتے ہوئے کونی کرسی کی پشت پہ رکھی اور اس کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا۔ زنان خانے میں خوش آمدید ابتہاج بھائی، کھانا کھایا آپ نے؟ سر پہ چادر لو، اس نے آنکھیں دکھائیں۔ آپ بھی لینا، بہرحال آپ زنان خانے آئے ہیں۔ گل، چچی نے ٹوکا۔ ویسے ابتہاج بھائی جان، آپ یہاں مت آیا کریں، یہاں صرف عورتیں آتی ہیں، چوڑیوں والی، مہندی والی۔ وہ بھائی جان کو لمبا کر کھینچتے ہوئے اکساتے ہوئے بولی۔ اپنی بے حیائی کو قابو میں رکھو گل، میں خاموش ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم میرے اوپر چڑھائی کرو۔ تمہاری آواز اگر باہر آئی تو میں تمہارے ساتھ جو سلوک کروں گا تم دیکھ لو گی۔ ابتہاج کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں، چچی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ گل نے اس کی بات پر بے پر کی اڑائی۔ ابتہاج تم جاؤ، میں دیکھ لے گا۔ چھوڑو چچی، بیچارے کو بہت غم لگے ہیں اس وقت، تمہارے حوصلے سے کچھ نہیں ہوگا، وہ لقمہ بناتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ سرداری کسی اور کو مل رہی ہے، دستار کوئی اور پہنے گا، بہترین لڑکی سے شادی کسی اور کی۔ خاموش، ابتہاج چیخ کے اس کی طرف جھپٹا۔ ابتہاج نہیں، چچی نے اس کے سینے پہ دباؤ ڈال کے اسے روکا۔ چھوڑو مور جان، آج میں اس کی اکڑ نکالتا ہوں۔ اکڑ نہیں، بھڑاس اپنی۔
وہ اسے बुरी तरह उकसा रही थी। इब्तिहाज ने माँ को सामने से हटाया और जारहाना अंदाज में उसकी तरफ बढ़ा। वो यकदम खड़ी होकर इबादा के पीछे चली गई। उसने इबादा को शानों से थाम के एक झटके से अपने सामने यूं खड़ा किया जैसे वो उसकी हिफाजती दीवार हो। बहुत बेशर्म होती जा रही हो तुम। इब्तिहाज ने काउंटर से चाकू उठाया और उसकी तरफ आया। इब्तिहाज नहीं। चची तेजी से उसके पीछे आई। इब्तिहाज आगे आया, ऐन इबादा के सामने खड़ा हुआ। निकलो बाहर, खबीस लड़की, बेहया, बेशरम। वो इबादा के दाएं बाएं उस पर झपटने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ में तेज धार चाकू देख के इबादा ने सख्ती से आंखें मीच ली। तुम बिल से निकलो चूहे इब्तिहाज खान, कब तक चूहिया की तरह छुपते रहोगे? गुल ने उसे मजीद तैश दिलाया। इबादा बीच में फंस गई थी। पीछे से गुल ने उसे पकड़ रखा था, आगे से वो इब्तिहाज के सीने से लगते लगते बच रही थी। अच्छा, अभी मैं बताता हूँ कौन चूहा है और कौन नहीं। अब की बार इब्तिहाज ने इबादा का लिहाज नहीं किया। वो आगे आया। इससे पहले कि वो इबादा के पीछे से हाथ गुजार के गुल को पकड़ता, गुल ने एक जोरदार धक्का इबादा को दिया, जिससे वो लड़खड़ा के इब्तिहाज पे जा गिरी। इब्तिहाज संभलता इबादा का बोझ उसके सीने पे आन पड़ा। वो पीछे लड़खड़ाया लेकिन गिरा नहीं। उसने इबादा को बाजुओं से थाम के फौरन ही सीधा खड़ा किया। वो यूं खड़ी हो गई जैसे किसी ने मुजस्समा समझ के नस्ब कर दिया हो, शॉक्ड, फ्रीज। इब्तिहाज उसे छोड़ के गुल के पीछे लपका। रुको तुम। वो किचन के मरकजी दरवाजे से बाहर निकल गया, मगर जनान खाने की राहदारियां वीरान थी। दूर दूर तक कोई नहीं था। वो सेकंड के 1000वें हिस्से में रफू चक्कर हो चुकी थी। वो जहर का घूंट पीते हुए चाकू लिए खाली हाथ वापस आया। अगर ये दोबारा यहाँ आए तो मुझे बताना, मैं इसकी अकल ठिकाने लगाता हूँ। वो तैश से चाकू एक तरफ पटकता किचन के उसी दरवाजे से बाहर निकल गया जिससे अंदर आया था। इबादा उसी तरह खड़ी थी, मुट्ठियां आपस में पैवस्त थीं और होंठ आपस में बंद, काटो तो लहू नहीं वाली कैफियत थी। चची ने आके उसे हाथ लगाया। तुम ठीक है? उसने सर उठा के उन्हें देखा। उसका चेहरा धुआं धुआं हो रहा था, हलक खुश्क हो गया था। चची ने उसे कुर्सी पे बिठाया और पानी डाल के दिया। बच्ची को डरा दिया है, बेशरम लड़की, कितना सहम गई है वो। चची ऊंचा ऊंचा गुल को डांट डांट रही थी। उसने पानी के चंद घूंट लिए, खुद को कंपोज किया और लंबी सांस ली। उसे लगा जैसे अभी इब्तिहाज उसका सर काट देगा। उसका जारहाना अंदाज देख के इबादा की कनपटियां सनसना उठी थीं। रेशम ने आके उसके कंधे पे दबाव डाला। डरो नहीं, ये उनका रोज का खेल है। इसी लम्हे किचन के दरवाजे से गुल ने सर अंदर किया। सारे में नजर डाली। वहां सिर्फ हक्का बक्का खड़ी औरतें थी। वो अंदर आई। चला गया बुजदिल? आया बड़ा मुझे मारने वाला। पुश्त पे हाथ बांध के वो डीटो की तरह हंसी। गुले, तुम मरेगा, तुम जो कर रहा है तुम मरेगा। चची ने उसे बाजुओं से पकड़ के झिंझोड़ा। छोड़ दो मोटी खातून, इंसान हूँ, दवाई की शीशी नहीं हूँ जो इतना हिला रही हो। उसने चची के बाजू झटकते हुए कहा। चची ने उसे आजिजी से देखा। कहा था यूसुफ खान को मत पढ़ाओ, इसको खराब हो जाएगा। लेकिन इसके सर पर अपने मरहूम भाई की बेटी को पढ़ाने का भूत सवार था। अब उतारेगा ये भूत उनका। तुम ये सब देख लेना, ये गुल ऐसा गुल खिलाएगा कि हम सब याद रखेंगे। वो बुड़बुड़ाती, सर पीटती, वापस स्टूल पे बैठ गईं। मोटी चची, तुमने ठीक कहा। वो वापस खाना खाने के लिए बैठ गई। मैं गुल नहीं खिलाएगा, मैं कारनामा करेगा। ऐसा कारनामा कि तुम्हारी गर्दन, नहीं, गर्दन तो मोटी औरत तुम्हारी है ही नहीं। तो उठाएगा कैसे? तुम ऐसे करो, पतली हो जाओ, तब तक मैं सोचती हूँ मैं क्या कारनामा कर सकता है। वो भी चची के अंदाज में बोली, जैसे अमूमन पठान बोलते हैं, जुमले खींच-खींच के, लेकिन ये उसने जानबूझ के किया था। इससे पहले वो जैसे भी बात कर रही थी, उसमें मकामी लहजे का ज़रा भी तासुर नहीं था। अल्लाह अल्लाह! चची ने पेशानी को कई बार हथेली मारी। उसने एक टाँग ऊपर करके कुर्सी पर रखी और मुस्कुराते हुए दाँतों से ब्रोस्ट नोचने लगी। इबादा ज़ख्मी नज़रों से उसे देख रही थी। उसने गुल के सामने से पानी का ग्लास उठा के लबों से लगाया। गला अभी भी खुश्क था। गुल ने उसे नज़र उठा के देखा। हेलो, मैं, मुझे गुले लाला कहते हैं। गुले लाला, द टीजिंग मॉन्स्टर। उसने फखर से शाने उचकाए। इबादा उसे घूर के देख रही थी। अगर मुझे लग जाती तो? उसने सहमते हुए लहजे में कहा। उसने ब्रोस्ट से नजरें हटाई। इबादा का रंग फक हो रहा था। उसने ठंडी सांस ली। रिलैक्स, वो बहुत बुज़दिल, कामाकल और नालायक इंसान है। वो किसी को मार नहीं सकता। मेरी जान पे तो बन गई थी ना। वो मेज पे गिलास पटक के बोली। गुल ने बच्चों की तरह होंठ बसूर लिए। मैं इस नन्ही जान के सदके इतनी जल्दी ढुल जाती हो? अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है तुम्हारे साथ। अभी तो तुम इस हवेली के बड़े बड़े तमाशे देखोगी, अगर तुम कुछ दिन यहाँ रही और भाग ना गई। वो सर को खौफजदा अंदाज में जुम्बिश देती वहां से चली गई। इबादा ने नथने फुला लिए। वाकई मॉन्स्टर थी, नीली आंखों वाली मॉन्स्टर।
اس نے صبح ہی بستر بستر نکال کر دھو دھا کر سکھا دیا تھا۔ اس کی کافوری بدبو بھی چلی گئی تھی اور وہ تھوڑا ٹھنڈا بھی ہو گیا تھا۔ آج کھڑکی کے نیچے بستر ڈالتے ہوئے وہ ناک نہیں سکوڑ رہی تھی۔ اس کی روم میٹ کزنیں بھی اس کی خوشی دیکھ کے خسر پسر کرتے ہوئے اس پر ہنس رہی تھیں۔ اس نے تکیے پہ ہاتھ مار کے اسے سیٹ کیا، پھر نرم گداز بستر پہ دراز ہو گئی۔ کھڑکی کے پٹ کھلے ہوئے تھے، اس کے سر کے عین اوپر کھڑکی کا پٹ تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے پٹ بند کر دیا اور پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے پرسکون سے سو گئی۔ دوسری طرف عبادہ نے پوری تسلی سے دروازے کھڑکیاں بند کیں اور بیڈ پہ دبک کے بیٹھ گئی۔ آج اسے کمرے سے برآمد کردہ انگریزی ناول نکالا تھا۔ وہ کرون سے ٹیک لگا کر اسے پڑھنے لگی۔ کمرے کی ساری روشنیاں اس وقت جل رہی تھیں۔ اس نے فون میں صبح سے کئی بار سگنلز چیک کیے تھے لیکن تاحال نیٹ ورک بند تھا۔ اس نے اکتا کر فون سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ جلدی سونے کی عادی نہیں تھی۔ رات 12 یا 1 بجے اس کا معمول تھا۔ یہاں آ کے وہ روٹین سے مخل ہو رہی تھی۔ انگریزی ناول پڑھا ہوا لگتا تھا۔ اس کے صفوں پر ہائی لائٹر کے نشان تھے، جگہ جگہ بک مارکس اور سٹیکی نوٹس چپکے ہوئے تھے۔ اس نے حیرت سے اس ناول کو دیکھا۔ یہ کون پڑھتا ہوگا؟ وہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر سر جھٹک دیا۔ پڑھتے پڑھتے جب اسے کئی جمائیاں آئیں تو اس نے وقت دیکھا۔ رات کے 12:30 ہو رہے تھے۔ اس نے کتاب بند کی اور بیڈ سے اتری۔ حلق خشک ہو رہا تھا۔ اسے پانی پینا چاہیے تھا۔ وہ سوچتے ہوئے میز کی طرف آئی، مگر وہاں رکھے جگ اور بوتل میں پانی نہیں تھا۔ اب کچن سے پانی لانا ہوگا۔ اس نے بوتل اٹھائی، چادر کندھوں پر اوڑھی اور فون ہاتھ میں لے کر کمرے سے باہر نکلی۔ اسی راہداری میں آگے جاتے ہوئے وہ جیسے ہی بیچ کی راہداری میں پہنچی، وہ ٹھٹک گئی۔ ساری حویلی سنسان پڑی تھی۔ کسی ذی نفس کا دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا یہاں کئی سالوں سے کوئی نہیں رہ رہا۔ بلب بجھے ہوئے تھے، ہر طرف تاریکی ہی تاریکی تھی۔ کونوں میں کوئی آدھ زیرو والٹ کی بلب جل رہا تھا۔ آگے کا سوچ کے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ پانی کا ارادہ ترک کر کے واپس کمرے میں آئی، دروازہ بند کیا اور کنڈی لگا دی۔ در پردہ کسی نے دیکھ لیا تھا۔ کوئی جان گیا تھا کہ اندھیرے سے وہ ڈرتی ہے۔ پوری رات وہ وقفے وقفے سے جسم کھجاتی رہی۔ مچھر تھے شاید، کہ کبھی ایک جگہ کاٹتے تو کبھی دوسری جگہ۔ وہ اپنی سفید اسکن رگڑ رگڑ کے سرخ کر چکی تھی۔ صبح کی کرنیں کھڑکی سے اندر وارد ہوئیں تو وہ ہڑبڑا کے اٹھی۔ آنکھیں بوجھل تھیں، اعصاب بھاری تھے۔ اس نے دھندلاتی آنکھوں کے سامنے دیکھا جہاں ریشم اور 2 اور لڑکیاں اسے گھور کے دیکھ رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر الجھن ابھری۔ اس نے آنکھیں مسل کے بصارت صاف کی۔ دھندلاہٹ ہٹی تو وہ تینوں نظر آئیں۔ ریشم کے ہاتھ میں طے شدہ کپڑے تھے۔ وہ دیدے پھاڑ کے اس کے چہرے اور گردن کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ پہلی بار دیکھ رہی ہو؟ وہ خمار آلود آواز میں کہتی لحاف ہٹا کر بیٹھ گئی۔ گل، تم کو 11 سال کی عمر میں خسرہ ہو چکا ہے، ریشم نے کہا۔ وہ جو بال سمیٹ رہی تھی، اس کی بات سن کے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ مجھے بتا رہی ہو یا یاد دلا رہی ہو؟ انکشاف کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس نے بال سمیٹ کے پوچھا۔ اپنا چہرہ دیکھو، گردن دیکھو۔ کیا ہوا ہے میرے چہرے اور گردن کو؟ اس نے ہاتھوں سے چہرہ اور گردن چھوئے، انگلیوں کے نیچے چھوٹے چھوٹے ابھار محسوس کر کے وہ بجلی سی تیزی سے اٹھی، سامنے دیوار میں لگے آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے اور گردن پہ چھوٹے چھوٹے سرخ دانے تھے، پورا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے بے اختیار گردن اور چہرے کو چھوا۔ یہ کیا ہے ریشم؟ وہ بری طرح گھبرا گئی۔ خسرہ تو نہیں ہو سکتا پھر؟ باجی، اس سے پہلے کہ ریشم کچھ کہتی، ساتھ والی لڑکی نے چیخ ماری۔ وہ دونوں اسپرنگ کی طرح اچھل گئیں۔ کیا ہوا؟ گل نے پوچھا۔ کیڑے، وہ دیکھو۔ لڑکی نے انگلی سے گل کے بستر کی طرف اشارہ کیا جہاں چھوٹے چھوٹے سرخ کیڑے جا بجا رینگ رہے تھے۔ گل ایک جست میں قریب آئی۔ یہ کہاں سے آئے؟ ریشم تیورا کے اس کی طرف موڑی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ دھوپ لگواؤ۔ دھوپ کیا؟ سرف سے دھوئے ہیں یہ تینوں میں نے کل۔ گل نے تیزی سے کہا۔ پھر یہ کہاں سے آئے؟ ریشم کو تعجب ہوا۔ پلوشی باجی نے ڈالا ہے۔ دروازے کی چوکھٹ سے آواز آئی۔ وہ تینوں کرنٹ کھا کر پلٹیں۔ یہ وہی 10 سال کی لڑکی تھی جو کل بسکٹ کتر رہی تھی۔ اسٹور سے لیا تھا اس نے کل۔ گل کے تلووں سے لگی سر میں بھوجی۔ اس نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی۔ چھوڑوں گی نہیں میں اس کو۔ وہ دانت کچکچا کے بولی۔ اس وقت صحن میں بی جان کے ساتھ گوٹا کناری لگا رہا ہے ملکہ بلتستان کے لیے۔ وہ آئیں گی نا کچھ دنوں میں، چاہو تو یہ لے جا سکتی ہو۔ بچی نے ایک عدد ڈنڈا اس کی طرف بڑھایا۔ ضرورت نہیں ہے اس کی، اس چوزی کے لیے میرا زور بازو کافی ہے۔ وہ آستین پیچھے فولڈ کرتی ہوئی بولی۔ لیکن 1 منٹ رک جاؤ۔ ریشم نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ میں نہیں رک رہی ریشم، میں جا کے اس کا سر پھاڑ دوں گی۔ پھاڑ دینا، پہلے یہ لے جاؤ۔ ریشم نے کپڑوں کا تھان اٹھا کے اس کی طرف بڑھایا جس میں کیلاشی پشوازیں پے در پے طے تھیں۔ گل نے ناسمجھی سے اس تھان کو دیکھا۔ اس کا کیا کروں؟ اس انگریز ڈاکٹرنی کو دے کے آؤ، چچی نے گفٹ کیے ہیں۔
میں کیوں دوں؟ خود دے کے آؤ۔ ریشم کو کپڑوں کی پڑی تھی۔ اس کا حشر دیکھو کیا ہو رہا تھا، کوئی انفیکشن ہو گیا تو؟ ریشم نے اس کا انکار سن کے ناک چڑھا لی۔ میں بھی نہیں جا رہا، بڑا ہی گندی لڑکی ہے۔ مجھے لگتا تھا شہر سے آئی ہے، کوئی تمیز ہوگا، کوئی تہذیب ہوگا، لیکن نہیں۔ پورا کمرہ، تمہیں پتا ہے، پورا کمرہ اس سے تہس نہس کر دیا ہے۔ وہ تو حویلی کا عالی شان کمرہ لگتا ہی نہیں۔ ریشم نے اسے گھیرنا شروع کیا۔ تک کیا ہوا کمرے کو؟ گل نے سانس روک کے پوچھا۔ سارے غم بھول گئی، یاد رہا تو بس کمرہ۔ میں صبح گیا تھا، مت پوچھو، ہر چیز بکھری ہوئی تھی، چادر، تکیے، کشن، کتابیں۔ سچ کہوں گل، میں نے آج تک اس کمرے کی ایسا حالت نہیں دیکھا تھا۔ ریشم نے ہمدردی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ گل کے معدے میں تو تتلیاں گھوم رہی تھیں، ایک طرف پلوشا اور دوسری طرف عبادہ۔ اس نے ریشم کے ہاتھ میں موجود تھان جھپٹ لیا اور ہاتھوں میں زور سے بھینچا۔ دیکھ کے آتی ہوں میں اسے، وہ جارحانہ انداز میں کہتی باہر نکل گئی۔ چہرے پر دوائی لگا لینا ورنہ خارش ہو جائے گی۔ ریشم بھاگ کے دروازے کے پاس آ کے چلائی۔ دادی نے وہ کمرہ آپ کو صاف کرنے کا کہا تھا ریشم باجی، معصوم سی بچی نے ناک پسور کے کہا۔ چپ کرو دادی کی چمچی، وہ اسے جھڑک کے باہر نکل گئی۔ بیڈ کی چادر پر بے شمار سلوٹیں تھیں، کچھ تکیے فرش پر پڑے تھے اور کچھ اوپر۔ صوفوں کے کشن بھی ادھر ادھر ایسے گرے تھے جیسے کسی نے کشن کی بارش کر دی ہو۔ کتابیں بھی یہاں وہاں بکھری ہوئی تھیں۔ وہ بازوؤں پر لاتعداد کے راشی جوڑے ڈالے، کندھا دروازے سے لگائے، سامنے بیڈ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر صدمہ تھا۔ عبادہ نہا کے باہر نکلی، نیلی قمیض کے نیچے چوڑی دار پاجامہ پہنا ہوا تھا، بالوں کو سفید تولیے میں لپیٹا تھا۔ وہ ہاتھوں سے چہرہ رگڑتی جب قدم قدم چل کے مرکزی عرصے میں آئی تو وہاں دروازے کی چوکھٹ میں گل کو کھڑا دیکھا۔ وہ حیرت سے اس کے پاس آئی۔ کیا ہوا؟ اس نے تشویش سے اس کے چہرے پر نظر دوڑائی تھی جہاں دانے نظر آ رہے تھے۔ گل نے صبر کا گھونٹ پیتے ہوئے گہری سانس لی۔ کچھ نہیں، یہ کپڑے دیے ہیں چچی نے، ان کا کہنا ہے آپ یہ پہنیں، ان کے روایتی لباس ہیں، آپ پہ اچھے لگیں گے۔ وہ سارے کپڑے عبادہ کی باہوں پہ ڈال کے آگے آئی اور فرش سے کشن اٹھانے لگی۔ لیکن میرے پاس کپڑے ہیں گل، میں لائی ہوں۔ وہ کپڑوں کو بمشکل سنبھالتے ہوئے بولی۔ میں کچھ نہیں جانتی، انہوں نے کہا آپ کو دے دوں تو لے آئی۔ اس نے لڑکھڑا کے چلتے ہوئے سارے کشن اٹھائے اور صوفوں پر سیٹ کر کے رکھنے لگی۔ وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ بہت بھاری ہیں۔ اس نے ایک جوڑے کا پلو اٹھایا اور کڑھائی پہ انگوٹھا پھیرا۔ اور کامدار بھی، میں نے کیسے پہنوں گی؟ میں نے کبھی ایسے کپڑے نہیں پہنے۔ پہلے ایسے کمرے میں بھی کہاں رہی ہوں گی آپ؟ گل بڑبڑائی، لیکن عبادہ نے نہیں سنا۔ وہ کپڑوں کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ چچی نے یہ کیوں بھجوائے؟ وہ بھی اتنے سارے؟ یہ گفٹ تو نہیں ہو سکتے تھے پھر؟ یکدم اس کے ذہن میں کچھ کوندا۔ چچی سے ہر ملاقات، ان کی سکین کرنے والی نظریں۔ اس نے گہری سانس خارج کی۔ انہوں نے مجھے پینٹ شرٹ میں دیکھا ہے، سوری مجھے اندازہ نہیں تھا، سب کو اتنا برا لگ جائے گا۔ پینٹ شرٹ تو سبھی پہنتے ہیں، اس کے بغیر تو میرا گزارا ہی نہیں ہوتا۔ یہ میری چوائس ہی نہیں، میری عادت بھی ہے، مگر مجھے احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ یہ علاقہ… آپ کا فون بج رہا ہے۔ گل نے بیڈ کے تکیے پہ ہاتھ مار کے پھلاتے ہوئے غیر دلچسپی سے اس کی بات کاٹی۔ ہاں کیا؟ وہ جیسے چونک گئی تھی۔ گل نے اس کا فون اٹھا کے اسے دکھایا۔ آپ کا فون وائبریشن پہ ہے اور بج رہا ہے۔ کیا؟ اس نے کپڑے میز پہ پٹکے اور تیزی سے اس کی طرف لپکی، اسے فون جھپٹ لیا۔ بھائی کا فون ہے، ویڈیو کال ہے، وہ بے یقینی سے کہہ رہی تھی۔ سگنل اچانک آ جائیں گے، اسے اندازہ نہیں تھا۔ میں اٹینڈ کر کے آتی ہوں، وہ خوشی سے کہتی بالکنی میں چلی گئی۔ گل سر جھٹک کے چادر درست کرنے لگی۔ پاگل عورت، انگلی پھیر کے اسے کال اٹھائی تو چند ثانیے بعد احمد کا چہرہ اسکرین پہ ابھرا۔ ہیلو سویٹ ہارٹ، اسے تمکنت سے کہا۔ ہائے کیسے ہیں آپ؟ وہ چہک کے بولی۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسی ہو؟ جب سے گئی ہو کوئی اطلاع نہیں دی، کال کیوں نہیں کی ہمیں؟ وہ خفگی سے بولا۔ اس وقت وہ جم میں تھا، موبائل سامنے کسی مشین میں پھنسا رکھا تھا اور کانوں میں ایئر پوڈز لگے تھے۔ وہ کسی سیٹ پہ براجمان، ایک ہاتھ سیٹ پہ رکھے، دوسرے سے ڈمبلز اٹھا کے مسلز پھلا رہا تھا۔ سگنلز نہیں تھے بھائی، یہاں نیٹ ورک کا ایشو ہے۔ اوہ کوشش کرو، ہم سے دن میں ایک بار رابطہ کرو، اتنا دور اکیلے بھیجا ہے تمہیں، ہمیں ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے۔ وہ فکر مندی سے بولا۔ جی بھائی میں پتہ کرتی ہوں یہاں کون سی سم چلتی ہے۔ اسے سر ہلایا۔ احمد تسلی سے مسکرایا۔ اور بتاؤ کیسے گزر رہے ہیں دن؟ گھوڑے کیسے ہیں تمہارے؟ ابھی تک تو کچھ سمجھ نہیں آیا، میں رپورٹس دیکھ رہی ہوں، کیا پتا ان میں سے کچھ کلیو مل جائے۔ بیسٹ آف لک دین، وہ مسکرایا۔ تھینکس شو، اسے سر خم کیا۔ 2 دن بعد وہ احمد کو دیکھ رہی تھی جو پسینے میں شرابور ہونٹوں کو گول کر کے گہری گہری سانسیں نکال رہا تھا۔ گل کمرے کی صفائی کر رہی تھی، اس کے ہاتھ میں ایک کپڑا تھا جس سے وہ میزوں پر مار رہی تھی۔ چترال کا موسم کیسا ہے؟ سردی وردی ہے یا لاہور جیسا ماحول ہی ہے؟ احمد نے ہنس کے پوچھا۔ یہاں بہت سردی پڑتی ہے بھائی، رات کو رضائی استعمال کرتے ہیں ہم سب، صبح بھی اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے، مجھے تو لگتا ہے میں چترال نہیں مری آئی ہوں۔ وہ مزے سے بولی۔
اچھا، گلگت کے قریب جو ہے یہ علاقہ جبھی آپ کو میں حویلی دکھاؤں؟ وہ چمک کے آگے ہوئی۔ اوہ ہاں، امی نے بتایا تھا کہ تم کسی حویلی شویلی میں رہتی ہو جس میں مردان اور زنان خانے ہیں۔ کوئی 200 کمرے ہیں اور 4000 لوگ رہتے ہیں وہاں۔ بھائی، وہ برا منا کے بولی، 100 کے قریب کمرے ہیں اور 300 لوگ رہتے ہیں۔ 300 لوگ تمہیں کم لگتے ہیں؟ احمد نے صدمے سے پوچھا۔ عبادہ نے فون چہرہ کے قریب کیا، پھر کمرے میں کارپیٹ صاف کرتی گل کو دیکھا اور سرگوشی کے انداز میں بولی، بھائی یو نو واٹ، یہ 300 لوگ ایک ہی خاندان ہیں۔ اس نے انگریزی میں کہا تھا، مبادہ گل سمجھ نہ سکے۔ واٹ؟ احمد نے ڈمبلز نیچے کر کے اسے پھٹی ہوئی آنکھوں سے دیکھا۔ یس، ہر مرد کے 10-20 بچے ہیں۔ میں سوچتی ہوں یہ لوگ گنتے کیسے ہیں اور ان کو پتہ کیسے چلتا ہوگا کہ ان کا بچہ کون سا ہے؟ وہ منہ پہ ہاتھ رکھ کے کھی کرنے لگی۔ احمد کا جاندار کہکا بلند ہوا۔ گل اپنی لیب میں کارپیٹ صاف کر رہی تھی۔ اور تو اور یہاں مرد عورتوں سے دور رہتے ہیں اور جب کوئی مرد آتا ہے تو سب پردہ کرتی ہیں، ایسے پلو کھینچ لیتی ہیں۔ اس نے تولیے کا پلو چہرے پہ کھسکایا۔ او گاڈ، تم اپنا خیال رکھو، اس 300 کی فوج میں گم نہ ہو جانا۔ احمد نے اسے تنبیہ کی۔ میں نہیں گم ہوں گی، میں تو شہری پیس ہوں، الگ دکھتی ہوں۔ یہ لوگ تو ایک جیسے کپڑے پہنتے ہیں۔ میرے ساتھ 2 لڑکیاں کھل کے بات کرتی ہیں اور جب دونوں سامنے آتی ہیں تو میں پہچان نہیں پاتی کہ کون سی ہے۔ اٹس ڈیفیکلٹ۔ اوپس، خیر یہ حویلی بہت پیاری ہے اور میرا کمرہ۔ وہ جھٹ پٹ کھڑی ہو گئی۔ اف بھائی، سویگ ہے اپنا، آپ دیکھیں گے تو کہیں گے کس مغل بادشاہ کی مہمان خاص ہو تم، عبادہ سلیم۔ وہ کمرے کے اندر آ گئی۔ گل اب کپڑا ان لکڑی کے چکور ٹکڑوں پر مار رہی تھی جس پہ نقش کدے تھے۔ اس کی صفائی ایسی تھی جیسے یہ تمام چیزیں اس کی قدیم وراثت ہوں۔ وہ جس نفاست اور محبت سے صاف کر رہی تھی، اس کے پیچھے چچی کا حکم تو پوشیدہ نہیں ہو سکتا تھا، قطعی نہیں۔ یہ دیکھیں، یہ مغلئی بیڈ، یہ صوفے، یہ پردے، یہ پینٹنگز، اف اف، وہ شان سے بتا رہی تھی اور احمد فون ہاتھ میں پکڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں اسے کمرہ نہیں کہتی بھائی، میں اسے اکبر بادشاہ کی آرام گاہ کہوں گی۔ اس کی وڈتھ دیکھیں اور یہ کھڑکیاں، بھائی ایسی لکڑی کی کھڑکیاں لاہور میں ہوتی ہیں، ہے نا؟ چاندنی چوک اور دہلی گیٹ یاد آیا؟ وہ چمک کے پوچھنے لگی۔ واو، فیبولس، شاندار ہے نا؟ اور یہ ویو دیکھیں۔ اس نے کھڑکی کے پردے سرکائے اور کیمرہ بیک کیا۔ اب احمد کوہ ہندوکش کے پہاڑوں پر اترتی سنہری روشنی کو دیکھ سکتا تھا۔ وہ چترال کی سرسبز وادی میں جڑے مخروطی چھتوں کے گھروں کو دھوپ میں سینکتا دیکھ رہا تھا۔ اس کے بھویں خوشگوار حیرت سے اوپر کو اٹھی ہوئی تھیں۔ ہے نا امیزنگ؟ اس نے کیمرہ بدل کے پوچھا۔ وہ گل کی وجہ سے انگریزی میں بات کر رہے تھے۔ کمال ہے، تمہارے تو مزے ہو گئے ہیں، احمد نے جل کے کہا۔ اسی لیے تو کہہ رہی تھی جانے دیں۔ وہ شانے اچکا کے بولی۔ تمہیں پتہ تھا وہاں یہ سب ہوگا؟ احمد اب جھک کے بیگ سے کچھ نکال رہا تھا جب ہی اس کا کیمرہ بہت ہل رہا تھا۔ اس کے فون میں تصویر بار بار اٹک رہی تھی۔ آپ نے میرا واش روم نہیں دیکھا، وہ کتنا بڑا ہے، میں دکھاتی ہوں، یہ دیکھیں۔ اس نے واش روم کا دروازہ کھولا اور اندر آ گئی۔ واش روم واقعی کمال کا تھا۔ الگ باتھ ٹب تھا جو نیچے سے لکڑی کا تھا اور اندر سے چینی کا۔ یہاں بھی اس پر نقش کدے ہوئے تھے۔ ایک طرف ضخیم آئینہ لگا ہوا تھا جس کے آگے واش بیسن تھا اور فلک بوس الماریاں مغربی دیوار میں نصب تھیں۔ نائس، احمد نے پذیرائی کی۔ یو نو واٹ بھائی، یہاں ہر چیز لکڑی سے بنی ہے اور اس لکڑی پر ایسے امیزنگ ڈیزائن کھدے ہوئے ہیں کہ توبہ! میں تو حیران ہوں، کس کارپینٹر سے کروائے ہوں گے یہ کام؟ پرانی حویلی ہے، کسی پرانے کاریگر نے کر دیے ہوں گے۔ احمد تولیے سے پسینہ پہنچتے ہوئے کہنے لگا۔ بھائی جو بھی تھا وہ باہر نکلی، بڑا ہی کمال کا آرٹسٹ تھا، ٹرسٹ می۔ وہ سراہے بنا نہیں رہ سکی۔ گل دونوں کی باتوں سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ عبادہ فون لیے بیڈ پہ آ کے بیٹھ گئی اور سر سے تولیہ کھینچ کر الگ کر کے بیڈ پہ پھینک دیا۔ اور سنائے، میری یاد آ رہی ہے یا میرے بغیر زندگی آسان ہو گئی ہے؟ اس کے لہجے میں ہلکا سا طنز تھا۔ دوسرا آپشن۔ احمد نے شانے چٹکے۔ عبادہ کا منہ کھل گیا۔ آئی ہیٹ یو، وہ منہ پھلا کے بولی۔ گل اس کا تولیہ اٹھا رہی تھی۔ عبادہ نے چونک کے دیکھا اور پھر یکدم شرمندگی نے اسے گھیر لیا۔ گل، اس نے روکنے کی کوشش کی لیکن گل تولیہ اٹھا کے بالکنی میں چلی گئی تھی اور اب ریلنگ پر اسے پھیلا رہی تھی۔ اس کا سر خجالت میں جھک گیا۔ کتنی چیپ حرکت تھی۔ اچھا سنو، ایک بات کرنی تھی۔ احمد گاڑی کا دروازہ کھول کے اندر بیٹھا۔ کیا بھائی؟ وہ توجہ سے آگے ہوئی۔ میں نے اس سے پہلے کہ احمد کچھ بولتا، عبادہ کی اسکرین اٹک گئی۔ بھائی ہیلو، وہ فون کو اونچا کر کے بولی۔ تصویر اسی طرح اٹکی ہوئی تھی۔ وہ کھڑی ہو گئی اور بازو اوپر کر کے سگنل پکڑنے لگی۔ ہیلو بھائی، آپ مجھے سن رہے ہیں؟ ہیلو۔ وہ فون لے کے باہر آ گئی۔ اسکرین ہنوز پھنسی رہی۔ دفعتاً کال کٹ گئی اور سگنلز کا آپشن بلاک ہو گیا۔ اس پہ ایک کراس آ گیا۔ اس نے عام نیٹ ورک سے فون ملایا لیکن وہ بھی کٹ گیا۔ او میرے خدا!
اس نے غصے سے فون کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ گل نے پوچھا۔ سگنلز چلے گئے ہیں، اس نے بے بسی سے کہا۔ کوئی بات نہیں۔ اچھا ہوا، گڈ۔ چلے کیوں گئے؟ بھائی کچھ بتا رہا تھا۔ وہ ہراساں ہو گئی۔ کون سی سم ہے آپ کے پاس؟ وارد۔ پھر تو یہ سگنلز اتنے ہی چلنے تھے۔ وہ جھک کے پودوں کی شاخوں کو چھونے لگی۔ کیا مطلب؟ وہ ٹھٹکی۔ مطلب یہاں وارد کے سگنلز بارش کی طرح ہیں، یعنی کبھی کبھی برستے ہیں۔ اب جو چلے گئے تو کچھ دنوں بعد ہی آئیں گے۔ کچھ دنوں بعد؟ اسے صدمے سے دوہرایا۔ مگر میں گھر والوں سے بات کیسے کروں گی؟ گھر کے فون سے کر لینا۔ وہ کہاں ملے گا؟ کسی مرد کے پاس۔ گل سرد مہری سے کہتی سر جھٹک کے باہر چلی گئی۔ اس نے ناشتہ کر لیا تھا۔ اب ایک کپ چائے ہاتھ میں لیے وہ راہداریوں سے صحن میں اتری۔ سیڑھیوں پہ آ کے بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ بجھا ہوا تھا، جانے احمد کیا بات کرنا چاہتا تھا۔ سگنلز نہیں تھے، فون ڈیڈ تھا، بالکل بند۔ وہ اب کیسے بات کرے گی؟ وہ اسی پرسوچ انداز میں پہلی سیڑھی پر بیٹھ گئی۔ اس سے نیچی سیڑھی پر گل بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی کریم لگی ہوئی تھی جس کا آئل اس کے گالوں پر چمک رہا تھا۔ اس کے پہلو میں گول سا پیالہ پڑا ہوا تھا جس میں زرد رنگ کا تیل پڑا تھا۔ وہ تیل میں انگلیاں ڈبوتے ہوئے تلموں پہ مساج کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک غضب تھا، ایک انتہائی غضب۔ وہ چڑھتی نظروں سے سامنے موتی ٹانگتی پلوشا کو دیکھ رہی تھی جو بی جان کے پلو میں دبک کے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بھی گل کو اکساتی نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ اب آؤ، مارو نا، ہمت ہے بی جان کے سامنے ہاتھ لگانے کی؟ آئی بڑی ہوں۔ سنو گل، ایک بات پوچھوں؟ اس نے چائے کی چسکی بھرتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ پوچھو۔ گل نے پلٹ کر اسے دیکھے بغیر سپاٹ سے لہجے میں کہا۔ وہ پلوشا کو دیکھ رہی تھی۔ ابتہاج تمہارا کیا لگتا ہے؟ اس نے الجھن بھرے انداز میں پوچھا۔ کزن۔ پلوشا۔ کزن۔ کل جب رات ابتہاج آیا تھا کچن میں تو سب نے پردہ کیا تھا، تم، پلوشا اور چچی نے نہیں کیا تھا، کیوں؟ پلوشا ابتہاج کی بہن ہے اور چچی اس کی ماں۔ وہ خشک لہجے میں بول رہی تھی۔ مختصر سوال، مختصر جواب۔ اور تم کیا لگتی ہو اس کی؟ اب کی بار گل نے گردن گھما کے اسے دیکھا۔ تمہیں کیا دلچسپی ہے جاننے میں؟ نہیں، بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی۔ غالباً تمہیں اچھا نہیں لگتا وہ۔ ٹھیک کہا، وہ اس کی بہن اور اس کی ماں، اس کا باپ، مجھے کوئی اچھا نہیں لگتا۔ ناک چڑھا کے اسے کروفر سے کہا۔ عبادہ ذرا دلچسپی سے آگے ہوئی۔ کیوں؟ پتہ نہیں، اس نے شانے اچکائے۔ کہیں ابتہاج سے تمہارا رشتہ؟ وہ ریشم کا شوہر ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی گل تیزی سے بولی۔ عبادہ کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اپنی پہلو میں شرمندگی سے سمٹتی وہ پیچھے ہو گئی۔ آئی ایم سوری۔ ہمارا خاندان بڑا ہے بی بی، میرے دادا کے بھائی کی بیوی، ان کے بچے، پوتوں کے بچے، میرے داد کے بچے، ان کے بچے اور پھر آگے سے ان کے بچے، ہم سب یہاں رہتے ہیں اس حویلی میں، اس لیے ہمیں کسی کی بہن، بیٹی، ماں یا بیوی بنانے سے پہلے تسلی کر لینا کہ ہم کسی کی کیا لگتی ہیں۔ گل نے بے مروتی سے کہا تھا۔ عبادہ مزید پانی پانی ہو گئی۔ سوری، بس ایسے ہی پوچھ لیا۔ اپنی کلفت چھپاتے ہوئے وہ پیچھے کھسک گئی اور چائے پینے لگی۔ پلوشے، جاؤ میرے لیے چائے لاؤ۔ بی جان نے دھاگا دانت سے کاٹتے ہوئے پلوشے کو حکم دیا۔ میں؟ پلوشا جھٹکا کھا کے بولی۔ گل کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ چھا گئی۔ ہاں، مگر میں، وہ منمنائی۔ کیا سوچ رہی ہو پلوشے؟ دادی جان نے چائے منگوائی ہے، لے کے آؤ، اور یہاں سے ہوتے ہوئے کچن میں جاؤ۔ گل نے تیل کی پیالی پرے دھکیلی اور سیدھے ہو کے بیٹھ گئی۔ خود کو تیار کیا۔ پلوشے نے یہاں وہاں دیکھا۔ وہاں باقی لڑکیاں ضرور تھیں لیکن سبھی کام میں جٹی ہوئی تھیں، کوئی ایسا نہیں تھا جو اس کی مدد کر سکتا۔ ویسے بھی وہ چھوٹی تھی اور چترال میں مقامی روایت کے مطابق چھوٹا بڑے کو کسی کام کا نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ بادل نخواستہ اٹھی اور ایسے چلنے لگی جیسے شامت آنے پر شاگرد استاد کے سامنے چلتا ہے، گھس گھس کر قدم لیتے ہوئے۔ گل سر اٹھا کے اس کو محظوظ انداز میں دیکھ رہی تھی۔ پلوشا خوفزدہ سے چلتی آگے آئی، اس سے چند قدم دور رک کے اس کو دیکھا۔ ہاتھ بھی مت لگانا گل، جیسے تمہاری مرضی۔ گل نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ پلوشا کے قدم مزید چھوٹے ہو گئے۔ وہ ایسے محتاط انداز میں اس کے سامنے سے گزری جیسے کانٹے یا کیچڑ سے بچ کے گزرتے ہیں۔ گل نے اسے کچھ نہیں کہا، گزرنے دیا۔ وہ سیڑھیاں دھیرے دھیرے پلانگ کے اوپر چڑھی۔ آخری سیڑھی پر رک کر پیچھے دیکھا۔ گل مسکرا رہی تھی۔ وہ تیزی سے اندر کی سمت بھاگ گئی۔ گل نے محظوظ انداز میں بالوں کی لٹ نکالی اور انگلی پہ لپیٹنے لگی۔ وہ کچھ سوچ رہی تھی۔ گل، عبادہ نے دوستانہ انداز میں مخاطب کیا۔ وہ کھوئی کھوئی سی آواز میں بولی۔ میں نے روم میں کچھ انگریزی ادب کی کتابیں دیکھی ہیں، کافی ساری۔ یہاں کوئی انگریزی ناول پڑھتا ہے کیا؟ ہاں۔ کون؟ میں۔ وہ سرد لہجے میں بولی۔ تم؟ عبادہ بوکھلائی۔ ایم اے انگلش، اسلامیہ کالج پشاور، گولڈ میڈلسٹ۔ تم؟ عبادہ نے چائے کی پیالی نیچے رکھی اور بے یقینی سے آگے ہوئی۔ گل نے گردن موڑ کے اس کے متحیر چہرے کو دیکھا۔ کیوں؟ کیا میں ایم اے انگریزی نہیں کر سکتی؟ یا پھر آپ شہری لوگ ہی پٹر پٹر انگریزی بول سکتے ہیں؟
یہ جملہ اس نے روانی سے انگریزی میں کہا تھا۔ عبادہ ساکت رہ گئی، اس کا لہجہ شاندار تھا۔ مجھے لگا کہ میں کالاشی کپڑے پہنتی ہوں، آنکھوں میں کاجل لگاتی ہوں، بالوں میں پتلی پتلی چٹیاں، تیل، خود سے زیور، میں کہیں سے پڑھی لکھی نہیں لگتی ہے نا؟ نہیں، مگر ہمارا گاؤں اس قابل نہیں کہ یہاں سے کوئی پڑھ لکھ جائے۔ عبادہ کو برا لگا، ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارے سامنے انگریزی میں ہماری برائی کرتی ہیں آپ۔ ہم زیادہ ہیں، 20-30 بچے ہوں۔ ہوں۔ عبادہ پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ وہ جسے جاہل سمجھ کے اس کے سامنے احمد سے انگریزی میں بات کر رہی تھی، اسی نے اسے پکڑ لیا تھا۔ ہم کیسے پہچانتے ہوں گے کہ کون سا بچہ ہمارا ہے؟ عبادہ نے کھسیا کر دانت نکالے۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، تم غلط سمجھ گئی ہو۔ ہم لاہور میں چھوٹی چھوٹی فیملیز، جانے دو، مجھے خود بھی حیرت ہے کہ یہ عوام سب سے ستارہ کا استعمال کب کرے گی۔ وہ صحن میں کھیلتے بچوں کو دیکھ کے کروفر سے بولی۔ عبادہ رک گئی، کچھ لمحے اس کی بات پر غور کیا، پھر سمجھ آ گئی تو ہنسی۔ تم کہو تو میں سب سے ستارہ والوں کو اس حویلی کا پتہ دے سکتی ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ مشورے، لیکچر اور دوائیوں سے قابو نہیں ہوں گے۔ ان کی روک تھام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ گل نے بےچارگی سے آسمان کو دیکھا، عبادہ کھل کے ہنسنے لگی۔ گل نے اسے محظوظ کیا تھا۔ تو تم ایم اے انگلش ہو؟ کچھ دیر توقف کے بعد اس سے پوچھا۔ پھر یہاں کیا کر رہی ہو؟ کچھ بن کے نہیں دکھایا؟ کوئی خواب نہیں تھا کیا؟ عبادہ کو اس بے باک اور حاضر دماغ لڑکی سے بات کرتے ہوئے اچھا لگ رہا تھا۔ نہیں، تم نے خواب نہیں دیکھا کوئی بھی؟ عبادہ کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ خواب کیا ہوتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ خواب زندگی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں۔ خوابوں کے بغیر انسان ادھورا ہے، گل کھوکھلا ہے، خالی ہے۔ پھر مجھے ایسا ہی سمجھو، وہ شکست خوردہ انداز میں مسکرائی۔ نہیں، عبادہ نے تیزی سے سر نفی میں ہلایا، تم ایسی لڑکی نہیں ہو جو خواب نہ دیکھے۔ اچھا، کیسی لڑکی ہوں میں؟ اس نے شرارت سے گال پہ ہاتھ رکھا۔ تم ایک بہادر لڑکی ہو، مردانی ہو، سچ کے سامنے ڈٹ کر کھڑی رہنے والی لڑکی۔ اور یہ سب تمہیں ایک ملاقات میں پتہ چل گیا؟ مجھے ایک ملاقات میں بھی پتہ چل جاتا ہے، ڈونٹ وری۔ اس نے ناک سے مکھی اڑائی۔ کیوں؟ کوئی جادوئی چھڑی ہے تمہارے پاس، یا آئینہ جو تمہیں ماضی، حال اور مستقبل بتا دیتا ہے؟ وہ گردن گھما کے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر یکدم اس نے نظروں کا زاویہ بدلا اور عبادہ کے پیچھے دیکھنے لگی۔ میں انسانوں کی شخصیات پڑھ سکتی ہوں۔ اچھا، وہ پیچھے دیکھ رہی تھی جہاں پلوشا ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑے چلی آ رہی تھی۔ وہ اپنی لے میں چل رہی تھی، اس کا دھیان گل کی طرف نہیں تھا۔ پھر تو آپ اعصابی طور پر بھی کافی مضبوط ہوں گی، گل نے ٹھوڑی سہلاتے ہوئے پوچھا۔ یقیناً ہوں، اللہ کا شکر ہے، وہ فخر سے مسکرائی۔ گڈ۔ گل سیدھی ہو گئی۔ اسی لمحے پلوشے نے سیڑھی پہ قدم رکھا، وہ سامنے دیکھ رہی تھی، اور جب ہی کوئی چیز سامنے آئی، پیر کے نیچے گل کا پیر قدم لوڑ کے توازن بگڑا، اور وہ 1 2 3 سیڑھیاں چھوڑتی نیچے فرش پہ ٹھا کر کے جا لگی۔ ایک دل خراش چیخ اس کے منہ سے نکلی، چائے کا کپ آگے چھلکا اور ٹوٹ کے کرچی کرچی ہو گیا۔ بسم اللہ، گل اداکاری سے کہتی اٹھ کے اس کے پاس آ گئی۔ عبادہ بھی گڑبڑا کے کھڑی ہو گئی۔ گل نے جھک کے اس کو سیدھا کیا۔ کیا کرتی ہو؟ دیکھ کے چلا کرو۔ وہ اسے خفت سے پچکارنے لگی۔ پلوشا کی سانسیں تتر بتر ہو رہی تھیں، آنکھیں آنسوں سے بھر گئی تھیں۔ وہ گھٹوں پہ بیٹھ کے ہتھیلیاں جھاڑنے لگی۔ اس کا منہ بری طرح فرش سے رپٹ گیا تھا، دفتن کسی کی موٹی مخروطی انگلیاں اس کے بازو کے گرد حائل ہوئیں اور اسے ایک جھٹکے سے اٹھایا۔ گل نے چونک کے اس وجود کو دیکھا، وہ ابتہاج تھا۔ وہ پلوشے کو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ گل کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ دیکھو کتنا خراب کر دیا حلیہ، دھیان کہاں تھا تمہارا؟ بی جان برہمی سے بولی۔ پلوشا نم آنکھوں سے گل کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی کونیاں کرچ گئی تھیں، گھٹنے چھل گئے تھے، اسے بہت درد ہو رہا تھا۔ پلوشے، تم بھی نہ، ابھی تک بچی ہو، دیکھ کے چلا کرو، کچھ بھی قدموں کے نیچے آ سکتا ہے، کہیں سے بھی ٹھوکر لگ سکتی ہے۔ تمہاری؟ پلوشے دان کچکچا کے اس کی طرف بڑھی، مگر جب ہی ابتہاج نے اسے روک لیا۔ پلوشے نے صدمے سے بھائی کو دیکھا۔ بھائی، اس نے پیر اٹکایا ہے۔ ابتہاج دھیرے سے بولا۔ تم اندر جا کے مرہم لگاؤ، میں آتا ہوں۔ پلوشے نے حدت سے آنکھیں بند کر لیں، پھر لڑکھڑاتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھی جہاں عبادہ نے اسے تھام لیا اور سیڑھیاں چڑھنے میں مدد کی۔ وہ اوپر چڑھ کے اندر چلی گئی۔ ابتہاج گل کی طرف مڑا۔ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ وہ زچ ہو گیا تھا۔ جانے دو، تم نالائق جان کر کیا کرے گا؟ وہ شانے جھٹک کے سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ ابتہاج نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ لی۔ وہ ہر بار اس کا ضبط صبر آزماتی تھی۔ کاش وہ اس کے ہاتھ آ جائے اور وہ ایک لمحے میں ہی سارے حساب کتاب صاف کر دے، کاش۔ ابتہاج بچے، بھی جان نے اس کے دھیان کو توڑا۔ سب ٹھیک ہے؟ جی، اس نے سر ہلا کے کہا۔ پھر وہ عبادہ کی طرف مڑا۔ جانوروں کی ڈاکٹرنی، آپ کو استبل نہیں جانا؟ وہ تنفر سے بولا۔
जानवरों की डॉक्टर को वेट कहते हैं, जाहिल इंसान, गुल ने पुचकारा। और तुम्हें क्या कहते हैं? कु क्वीन एलिज़ाबेथ, वो उसका जुमला काट के तेज़ी से बोली। इब्तिहाज ठहर गया। गुल ने आंखें घुमाई। अब जाहिल पूछेगा, क्वीन एलिज़ाबेथ कौन है? कभी स्कूल की शक्ल देखी हो तो पता होना, गँवार, नालायक, अकड़ू। गुल में तुम्हारी। इससे पहले कि वो जहर उगलता, उसकी नज़र गुमसुम खड़ी इबादा पे पड़ गई। कुछ पूछा है मैंने? वो सर झटक के अंदर चली गई। इब्तिहाज ने वापस गुल को देखा। तुम बच के रहो मुझसे, वरना किसी दिन मैं तुम्हारी ऐसी पिटाई करूंगा कि तुम बेहोश हो जाओगी। अच्छा जी, एक मिनट। बीजान, बीजान। वो ऊंचा करके चिल्लाने लगी। हे, क्या कर रही हो? वो बौखला गया। आपकी शामत ला रही हूँ। बीजान, क्या हुआ गुले? आपका अनपढ़ पोता मुझे धमका रहा है, वो लिहाज किए बगैर बोली। इब्तिहाज, बीजान की सख्ती भरी टोक सुनाई दी। इब्तिहाज ने जब्त से आंखें बंद कर ली। इधर आओ, मेरे पास बैठो। उन्होंने तख्त की सतह थपथपाई। जी बेजान। वो बेबसी से सांस भरता रह गया। गुल उसको भवें उचका उचका के फातिहाना नजरों से देख रही थी। इब्तिहाज ने चेहरे पे हाथ फेरा। तुम्हें देख लूंगा। गुल ने मुंह झटका। अभी देख लो। इब्तिहाज, उन्होंने फिर नाम लिया। आया दादी। वो तेजी से पलट के उनके पास चला गया। कोई काम था क्या? उन्होंने पूछा। ऐसे ही आ गया, उसने तख्त पर बैठते हुए कहा। अच्छा, मुझे लगा कोई काम है, तुम कम कम आते हो ना जनानखाने, इसलिए। उन्होंने फ्रेम उठाया और गोटा लगाने लगी। गुल बदस्तूर सीढ़ियों पर बैठी हुई थी। उसने बाल खोल लिए थे, वो अब बालों में तेल लगा रही थी। उसने सर से दुपट्टा हटा दिया था। ये क्यों करती हैं बीजान? आपकी नज़र कमज़ोर हो जाएगी। इब्तिहाज ने उनके हाथ से फ्रेम लेके एक तरफ रखा। अभी ठीक है मेरी नज़र, इस बारीक सुई में मैंने खुद धागा डाला है। वो फखर से बताने लगी। सच में? इब्तिहाज ने घूरा। पलवशे से पूछ लो, वो तो साथ बैठा था। बीजान ने मुस्कुरा के कहा। फिर यकदम ही उनकी नज़र गुल पर पड़ी। वो तेल में उंगलियां डिबो डिबो कर चंपी कर रही थी। ओ गुले, तुमको नजर नहीं आता इब्तिहाज यहाँ बैठा है? बीजान भड़की। नजर आ रहा है दादी, वो नाक से मक्खी उड़ा के बोली। अगर नजर आ रहा है तो पर्दा क्यों नहीं कर रहा? इसके सामने बाल खोल रखा है। अंदर जाओ, मुंह छुपाओ अपना, बेहया लड़की। वो बुरी तरह डिपटने लगी। गुल ने तेल की प्याली एक तरफ रखी और अपने सारे बालों को मुंह के आगे कर दिया, यूं के चेहरा चुप गया। अब ठीक है दादी, मेरा चेहरा नजर नहीं आ रहा। तू रुक एक मिनट। दादी का हाथ तख्त के नीचे पड़ी अपनी चप्पल तक गया, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी नातवां कमर की हड्डियों को चटका के सीधा करती और उसे चप्पल मारती, वो अंदर भाग चुकी थी। चली गई। रुक जाती बेशरम लड़की। तालीम ने महरम नामहरम का फर्क नहीं सिखाया तुमको? अपने मरे बाप का कुछ लिहाज कर लिया करो बेगैरत। बी जान, इब्तिहाज ने उनके कंधों के गिर्द हाथ हमायल किए। जाने दें, क्यों मगजमारी कर रही हैं? वो कभी नहीं सुधरेगी। तो क्या करूं मैं? बीजान ने बेबसी से चप्पल नीचे फेंकी। बागी हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, किसी की बात नहीं मानता। अगर हाथ से निकल गया तो? बीजान को तशवीश ने घेर लिया। हाँ हाँ, ठीक कहा तुमने दादी, मैं तो हूं ही बेपर्दा, बेहया और आवारा। तुम्हारे लड़के तो सारा दिन मस्जिद में होते हैं ना। उनके हाथों में तो तस्बीह होती है, सारा दिन रोजे रखते हैं और सारी रात तहज्जुद पढ़ते हैं। लड़की देखे तो नजर झुका देते हैं, बीवी के अलावा सबको बहन समझते हैं, है ना? पौधों की बेलों की ओर से गुल ने झांक कर करोफर से कहा। चुप कर जा बेहया लड़की। हाँ, मैं बेहया। इस लंगूर को क्या कहेंगे आप, जो मुझे टुकर टुकर देख रहा है? बताएं। बीजान ने जितनी तेजी से इब्तिहाज को देखा था उतनी ही तेजी से इब्तिहाज ने नजरें नीचे गिराई थीं। एक काम करें दादी, बजाय इसके कि आप इस अकेले के लिए 200 औरतों को पर्दा करवाएं, आप इसको ही बुरके में ले आया करें। इससे ये होगा कि हम औरतों के कामों में रुकावट नहीं आएगी और इसकी छछूंदर जैसी आंखें भी छुपी रहेंगी। उसने निहायत खुलूस से मशवरा दिया। तू रुक, तुझे बताती हूँ मैं। बीजान तख्त से उठने लगी, वो अंदर भाग गई। इब्तिहाज ने उन्हें बाजुओं से पकड़ के वापस बिठाया। बैठे, इसकी तो आदत है गुस्सा दिलाने की। आप पुरसकून हो जाए, आपका बीपी बढ़ जाएगा। बीपी नहीं बढ़ेगा, हम सब पागल हो जाएंगे, पागल इस लड़की की वजह से। वो सर पकड़ के मातम कना अंदाज में बोली। इब्तिहाज ने गहरी सांस ली। दोपहर का वक्त था। वो हाथ में स्याह डायरी उठाए अपने बनाए हुए नोट्स को गौर से पढ़ रही थी। उसने जर्द रंग की कमीज के नीचे सफेद चूड़ीदार पाजामा पहना हुआ था। आसीनों में भी चूंटें थीं। बालों की पौनी बनाई हुई थी। वो तारिक सर को फोन करके उनको घोड़ों की अलामात के बारे में बताना चाहती थी। वो सीनियर डॉक्टर थे, जरूर कुछ मशवरा दे सकते थे, लेकिन सिग्नल्स हनूस बंद थे। सो राब्ता नहीं हो सका। अहमद को लेकर उसका दिमाग बुरी तरह उलझा हुआ था, जाने वो क्या क्या कहना चाहता था। उफ, ये सिग्नल्स भी ना।
اس نے سر جھٹک کے فائل کو چہرے کے آگے کیا اور پڑھنے لگی۔ اسی لمحے دروازے کے آگے سے ریشم گزری۔ وہ آگے گئی، پھر یکدم پیچھے ہوئی اور اندر آ گئی۔ عبادہ؟ ہاں، وہ رک کے ایڑیوں کے بل گھومی۔ زعفران توڑنے جائے گا ہمارے ساتھ؟ اس نے پیشکشی نظروں سے اسے دیکھا۔ زعفران؟ کہاں سے؟ اس سے خوشگوار حیرت ہوئی۔ نیچے کھیت سے، کچھ دنوں میں مہمان آنے والا ہے، ان کو شربت میں ملا کے دے گا۔ اگر تم کو جانا ہے تو بتاؤ، ہم سب بھی جا رہا ہے۔ وہ مصروفیت سے کہہ رہی تھی، شاید جلدی میں تھی۔ ٹھیک ہے، آ جاتی ہوں۔ اس نے ڈائری سرہانے کے نیچے رکھی، کراؤن سے اپنا دوپٹہ اٹھایا اور گردن میں لٹکا کے باہر آ گئی۔ زعفران چترال میں کثرت سے پیدا ہونے والی فصل ہے۔ عموماً یہاں کے رہائشی اپنے گھر کے بالکل قریب کاشت کرتے ہیں تاکہ جنگلی جانوروں سے محفوظ رکھ سکیں۔ اس کے کھیت بڑے نہیں ہوتے، بلکہ یہ کھیتیاں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے سلاٹس جس میں ان کی باریک ڈنڈیوں پر پھول اگتے ہیں۔ ان لوگوں نے حویلی کے پچھواڑے موجود کھائی سے نیچے کتے میں زعفران لگایا ہوا تھا۔ اس کتے تک سیمنٹ کی سیڑھیاں جاتی تھیں۔ یہ ایک کوہ دامنی کتا تھا۔ اس سے آگے بھی کھائی ہی تھی۔ وہ 6 لڑکیاں تھیں، وہ دونوں پیچھے تھیں جبکہ وہ 4 آگے۔ انہوں نے کمر پر ٹوکریاں لٹکائی ہوئی تھیں۔ سورج کی تیز تپش ان پر پڑ رہی تھی۔ کتے میں پتلی پتلی ڈنڈیوں والے زعفران کے ہلکے جامنی پھول کھلے ہوئے تھے۔ کھیت میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی، لیکن وہ پودوں کو ہاتھوں سے پیچھے کرتی پیر کے لیے مناسب جگہ بناتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھیں۔ ہر طرف زعفران کے پھول کی بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ سبزے میں اگے جامنی پھول ہوا کے دوش پہ لہلہا رہے تھے۔ وہ پہلی بار زعفران کے کھیت دیکھ رہی تھی۔ چاروں لڑکیوں نے اپنی اپنی پوزیشن سنبھال لی اور کھیت میں چاروں طرف پھیل گئیں۔ وہ ٹوکریوں کو کمر پہ لاد کے بڑی نرمی سے پھول توڑتیں، پھر اسے ٹوکری میں ڈال دیتیں۔ ریشم نے جھک کے پھولوں کی کئی ڈنڈیاں توڑیں اور گچھا سا بنا دیا۔ عبادہ نے 2 انگلیوں سے ایک پھول توڑا، پھر اسے ہتھیلی میں لیا اور نتنوں کے قریب کیا۔ مہکتی ہوئی روئیدہ خوشبو نتنوں میں داخل ہوئی۔ خوشبودار ہے نا یہ؟ ریشم پھول اور ڈنڈیاں الگ کرتے ہوئے بولی۔ ہاں، اس نے مسکرا کے کہا، یہ ہوتا ہے زعفران۔ پھول کے اندر یہ جو لمبی لمبی سی ڈنڈیاں ہیں، ان کو کہتے ہیں۔ ریشم پھول کے کارپل کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ اس نے انگلیوں کی مدد سے وہ پتلی پتلی تیلیاں توڑی، پھر انگوٹھے اور انگلی میں اسے مسلا۔ اس کی انگلیوں پہ زرد رنگ چڑھ گیا۔ ریشم عبادہ کو چھوڑ کے کھائی کی طرف آئی اور سرے پر بیٹھ گئی۔ اس نے ڈنڈیاں پہلو میں رکھی اور پھول گود میں۔ وہ ان سے کچھ بنا رہی تھی۔ عبادہ فون نکال کے کھیت کی تصویریں کھینچنے لگی۔ کھائی سے مری کی پہاڑیوں کی طرح چیڑ اور صنوبر کے درخت نکل رہے تھے۔ ان کی شاخیں اوپر تک آ رہی تھیں۔ یہاں سے حویلی کی طرف آتی ہوئی سڑک کا کچھ حصہ بھی نظر آ رہا تھا۔ نیچے درخت تھے اور کچا کچا راستہ بھی بنا ہوا تھا جس پہ شاید کم ہی لوگ چڑھتے ہوں گے۔ وہ وہ چند تصویریں اتار کے ریشم کے پاس آئی اور اس کی گود میں جھانکا۔ کیا بنا رہی ہو؟ تمہارے لیے تحفہ۔ ریشم ڈنڈیوں سے گول فریم بنا رہی تھی۔ کیسا تحفہ؟ عبادہ اس کے ساتھ نیچے بیٹھ گئی۔ بننے پر خود دیکھ لینا۔ وہ نرمی سے مسکرائی۔ عبادہ نے سر ہلایا اور نیچے دیکھنے لگی۔ وہ اس پرسکون اور روح افروز نظارے کو دیکھ رہی تھی جس میں نظر کی حد تک شاداب کھیتیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ قدرتی نظاروں اور دل موہ لینے والے شاہکار کو دیکھتے ہوئے آنکھیں نہیں تھک رہی تھیں۔ پہاڑوں کو چیر کے ان کے دامن میں لوگ آباد تھے۔ روئے فرش پر بنے اینٹ پتھر کے گھر، خاموشی سے بہتے دریا، چہچہاتے ہوئے پرندے اور میٹھی خوشبو والے زعفران۔ دل مہک اٹھا تھا۔ بہت حسین جگہ ہے یہ، وہ کھل کے سانس لینے کے بعد بولی۔ لاہور میں نہیں ہوتی نا ایسی جگہیں؟ اس نے تیزی سے پوچھا۔ ایک تو اس کا لاہور اور چترال کا موازنہ، اس نے بے اختیار سرنفی میں ہلایا۔ نہیں، ویسے تم لوگ لاہور میں کہاں رہتا ہے؟ وہ اب گول سے فریم میں پھول لگا رہی تھی۔ DHA میں۔ عالم روڈ دیکھا ہے؟ ہاں، کیوں؟ عبادہ ٹھٹکی۔ میں نے بھی دیکھا ہے، اس لیے پوچھا۔ وہ مسکرا کے بولی۔ عبادہ نے سر کو جنبش دی۔ ریشم نے سبز ڈنڈیوں کے فریم میں جامنی پھول لگائے، پھر زعفران کو انگلیوں میں مسل کے فریم کی ڈنڈیوں پر رگڑنا شروع کیا تاکہ خوشبو بھی آئے۔ ایک بات بتاؤ ریشم، پوچھو، یہاں تم لوگوں نے 4 دیواری نہیں بنائی؟ کوئی کانٹے دار تار بھی نہیں ہے؟ جنگلی جانور نہیں آتے کیا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ آتے ہیں، لیکن وہ خوبصورت لڑکیوں کو کچھ نہیں کہتے۔ یہ گھمبیر آواز کسی اور کی تھی۔ اس نے چونک کے گردن پیچھے گھمائی۔ وہی خوبرو نوجوان مسکراتا ہوا ان کی طرف آ رہا تھا۔ نیلی جینس پہ گہری سبز ٹی شرٹ پہنے، آستین کوہنیوں تک فولڈ کیے، بال جل سے جمائے، لمبے لمبے ڈگ بھرتا قریب آ گیا۔ عبادہ کھڑی ہو گئی۔ لڑکیوں نے فوراً سر پر گھونگھٹ کھینچ لیے۔ ہائے، میں ریشم کا بھائی غازان خان، PhD ہولڈر ان اکنامکس فرام لندن۔
उसने रवानी में कहते हुए हाथ आगे किया। उसके दाएँ हाथ की शहादत वाली उँगली में स्याह अंगूठी थी, जिसके ऊपर जी लिखा हुआ था। हाय, आई एम इबादा सलीम, वेट डॉक्टर फ्रॉम लाहौर। उसने मुस्कुरा के उसे हाथ दिया। इबादा, गाज़ान ने मुतासिर कुन अंदाज में दोहराया। यूनिक, क्या मतलब है मतलब है इसका? इबादत करने वाली। नाइस नेम, वो सराह के बोला। थैंक्स यू। इबादा ने हाथ वापस खींच लिया। उसकी परफ्यूम की खुशबू बहुत तेज थी। वो कोई महंगा और ब्रांडेड परफ्यूम लग रहा था। उसने ज़ाफ़रान की खुशबू कहीं दबा दी थी। मैं माज़रत चाहता हूँ इबादा, आई एम रियली वेरी सॉरी, मैंने आपकी गाड़ी रोकी। दरअसल मुझे आपसे मिलना था, मुझे आप नज़र आ गईं तो सोचा वहीं मिल लेते हैं। मुझे उसके बाद डेरे जाना था। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई जस्ट कांट रियलाइज़ दैट कि वो सड़क है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। वो बहुत गिल्ट से कह रहा था। इबादा को शर्मिंदगी महसूस हुई। इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप शर्मिंदा ना हो। नहीं, मुझे घर आए मेहमान से इज़्ज़त से पेश आना चाहिए था। मैंने बिल्कुल लिहाज़ नहीं किया। आई एम रियली सॉरी। उसके लबो लहजे में कोई मकामी तासुर नहीं था। वो शफ़ाफ़ उर्दू बोल रहा था। कोई बात नहीं, वो नरमी से बोली। आप हमारे घोड़ों का इलाज करने आई हैं, दैट्स एप्रिशिएटेड। लाहौर बहुत दूर है। एक अकेली लड़की का यहाँ आना कमाल है। थैंक्स यू। वो वाक़ई ममनून था। इबादा की आँखों के सामने अम्मा का जूता लहराया और बाजुओं में अनदेखी सी टीस उठी। ये तो मेरा फ़र्ज़ था। आपने बुलाया तो मुझे आना ही था। वो ज़बरदस्ती से मुस्कुराई। खान जी ने मुझे बताया कि आप आने वाली हैं, आपसे मिल लूँ। सॉरी, मुझे वक़्त नहीं मिला, इतनी देर बाद मिल रहा हूँ। होप यू विल नॉट माइंड। नहीं, इट्स ओके, मुझे पहले ही बहुत प्रोटोकॉल मिल रहा है। वो शाने उचका के मुस्कुराई। रेशम से कहा था मैंने कि आपको किसी किस्म की शिकायत ना होने दे। आप बहुत दूर से आई हैं। मेहमान हैं और हम मेहमानों की बहुत कदर करते हैं। वो दिल पे हाथ रख के मान से कहने लगा। रेशम खड़ी हो गई। मैं महसूस कर सकती हूँ, वो दिल से बोली। तो ये भी महसूस कर लो। रेशम ने उसके सर पे कुछ रखा। उसने चौंक के हाथ लगाया। वो ताज था। उसने नरमी से उतारा। गोल्ड फ्रेम में जा बजा फूल लगे हुए थे। यकलख्त सब्ज डंडियां अंदर कहीं छुप गई थीं। वो बहुत नफासत से बनाया गया था। इट्स ब्यूटीफुल, थैंक्स यू। वो मशहूर हो गई। मेंशन नॉट। रेशम ने बेढंगे अंदाज में अंग्रेजी बोली। वो दोनों हंस पड़े। इबादा ने फोन का कैमरा खोला, ताज सर पे रखा। रेशम, मेरी तस्वीर लो। वो ज़ाफ़रान के खितों के सामने सर पे ताज रख के खड़ी हो गई। रेशम उसके सामने फ़ोन से खचाखच तस्वीरें उतार रही थी। गाज़ान ज़रा फासले पर दोनों को देख रहा था। काफ़ी ज़्यादा तस्वीरें लेने के बाद उसे रेशम से फ़ोन लिया और स्क्रीन पे उँगली फेरते हुए तस्वीरें देखने लगी। गाज़ान कदम-कदम आगे करीब आया और गला खंखारा। अगर आप बुरा ना माने तो हम घोड़ों के बारे में बात करें। मुझे किसी काम से जाना है। मैंने सोचा आपसे बात करता हुआ जाऊँ, बाद में वक़्त मिले या नहीं। वो नरमी से मुस्कुराया। वो अपनी हरकतों पर ख़ाइफ़ हो गई। श्योर, उसने तेज़ी से फ़ोन बंद कर दिया। ऊपर लॉन में चलकर बात करते हैं, वो जगह मुनासिब है। वो आज़ान कहते हुए आगे चला गया। वो दोनों पीछे-पीछे चलने लगीं। सीढ़ियों तक आने के बाद रेशम लड़कियों के लिए रुक गई, जबकि वो दोनों ज़नान खाने के लॉन की तरफ बढ़ गए। ज़नाना लॉन का कताब बड़ा नहीं था, लेकिन खूबसूरत था। चारों तरफ लकड़ी की कुर्सियाँ लगी हुई थीं और दरमियान में गोल मेज़ थी। ये लॉन सहन के एक दरवाजे के पार खुलता था, जहाँ से किचन की दराज खिड़कियाँ नज़र आती थीं। यहाँ गुलाब, चंबेली और ज़रबली फूल की झाड़ियाँ लगी हुई थीं। उन झाड़ियों पर ज़र्द रंग के छोटे-छोटे फूल खिलते थे। ये झाड़ियाँ इस कते के चारों तरफ इस तरह लगी हुई थीं कि बाड़ का काम करती थीं। यहाँ से हिंदुकुश की पहाड़ों की महज चोटियाँ ही नज़र आती थीं। गाज़ान ने उसके लिए कुर्सी खींची। वो चौंकी। इतनी इज़्ज़त पढ़ा लिखा लड़का जो है। वो मुस्कुराती हुई बैठ गई। शुक्रिया, नेवर माइंड। गाज़ान ने मुस्कुरा के सामने वाली कुर्सी संभाल ली। इबादा उसे देखने लगी, जो हल्की-हल्की दाढ़ी में बेइंतहा हैंडसम लग रहा था। आंखें रेशम जैसी ही थीं, लंबी और तिरछी, बल्कि अलबत्ता छोटी थीं। जबड़े की लाइन पूरी तरह उभरी हुई थी। आप घोड़ों को देख के आ गई हैं, राइट? उसने पूछा। इबादा ने फौरन नज़रों का ज़ाविया बदला। जी, मुआयना कर लिया है मैंने। फिर कुछ समझ आया आपको, क्या हुआ है? गाज़ान ने उम्मीद भरी नज़रों से देखा। देखिए गाज़ान, इस तरह तो मैं कुछ नहीं बता सकती। मैं घोड़ों के मर्ज़ से वाकिफ़ हूँ। जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है, ये लेमिनिस की कोई टाइप हो सकती है। लेकिन मैं यकीन से नहीं कह सकती, क्योंकि ये बीमारी घोड़ों को अपाहिज नहीं करती, वो चल फिर लेते हैं। लेकिन बकिया सरगर्मियों में, जैसे दौड़ना, कूदना और चलना वगैरह, इनमें ज़ीरो हो जाते हैं। यूँ समझे जैसे लो ब्लड प्रेशर की बीमारी इंसानों में होती है, वैसे ये घोड़ों में भी होती है। लेकिन मैं इस तरह श्योर नहीं हूँ, क्योंकि आपके घोड़े सिंगल मूवमेंट भी नहीं शो कर रहे। वो साकित हैं, जैसे कोमा के मरीज़ होते हैं। ना हिल रहे हैं, ना रिस्पॉन्ड कर रहे हैं।
مجھے یہ وابلر کا اٹیک بھی لگ رہا ہے، لیکن وہ پیدائشی ہوتا ہے، اس لیے فی الحال میں کچھ نہیں کہہ سکتی، مگر میں رپورٹس دیکھ لوں پھر میں آپ کو تسلی سے بتاتی ہوں۔ اس نے رسانیت سے کہا، ٹھیک ہے جیسے آپ کو مناسب لگے، لیکن آپ کوشش کیجیے گا، یہ کافی قیمتی گھوڑے ہیں، بڑی محنت سے سدائے ہیں ہم نے۔ ڈونٹ وری، ایک بار مرض سمجھ آ جائے پھر علاج میں ٹائم نہیں لگے گا۔ تایا جان اندر سے کٹ رہے ہیں، ان کے لیے ان کا مرنا بہت بڑا لاس ہوگا عبادہ، وہ شاید ہی سہ پائیں۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کا لاس نہ ہو، وہ تسلیہ امیز لہجے میں بولی۔ غازان نے تھکن سے ہنکار بھرا۔ چلیں آپ دیکھ لیں، میں ذرا حجرے کو دیکھ لوں، شندور کے مہمانوں کی میزبانی اس بار ہمارے قبیلے کے ذمے ہے، اور تایا جان نے سارا انتظام میرے سپورٹ کیا ہوا ہے۔ وہ مسکرا کے اٹھنے لگا۔ شندور؟ یہ لفظ میں نے یہاں آتے ساتھ سنا ہے کیا یہ شندور؟ غازان نے بھویں اٹھا کے اسے حیرت سے دیکھا۔ شندور کے بارے میں نہیں جانتی؟ وہ پھر گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے واپس بیٹھ گیا۔ شندور ایک جگہ ہے جو یہاں سے بہت اوپر بابو سر ٹاپ پر واقع ہے۔ یہ کئی پہاڑوں کا سرسبز درمیان ہے جہاں پولو گراؤنڈ بنایا گیا ہے۔ وہاں ہر سال جولائی کے مہینے میں میلہ سجتا ہے جس میں پولو کے میچ ہوتے ہیں گلگت اور چترال کے درمیان۔ اس میچ کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دراز سے آتے ہیں۔ ہمارے گلگتی بلتی شینی دوستوں سے یہ ایک ہفتہ خوب پر رونق گزرتا ہے۔ اوہ! وہ مسکرائی۔ کچھ دنوں میں ہمارے مہمان یہاں آنے والے ہیں، اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ پورا بلتی قبیلہ ہماری حویلی میں ٹھہرے گا۔ پورے 18 سال بعد ہمیں یہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ غازان کے لہجے میں فخر تھا۔ اس کے دل پہ گھونسا پڑا، یہاں اور یعنی یہاں اور رش ہونے والا تھا۔ قبیلے کی خواتین بھی آتی ہیں؟ قبیلے کی خواتین بھی آتی ہیں، ان کے لیے زنان خانے کے بیشتر کمرے خالی کروائے ہیں تاکہ وہ پرسکون دن گزاریں۔ یہ لان کی کاٹ چھانٹ، یہ صاف صفائیاں اور سجاوٹ ان کے لیے ہیں۔ ہمارے لیے انتہائی اعزاز کی بات ہے، لیکن یکدم اس کا لہجہ دکھی ہو گیا۔ ان گھوڑوں نے ہمارے سارے پروگرام کو سوگوار کر دیا۔ عبادہ کے دل کو کچھ ہوا، وہ ہمدردی سے آگے ہوئی۔ آپ پریشان نہ ہو، میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کے گھوڑے ٹھیک ہو جائیں۔ تھینکس یو، وہ اس ڈھارس سے ہلکا سا مسکرایا تھا۔ چلیں پھر میں چلتا ہوں، حجرے میں انتظار ہو رہا ہوگا۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ بیسٹ آف لک، عبادہ نے کہا۔ شکریہ، اسے مسکرا کے سر کو جنبش دی اور وہاں سے چلا گیا۔ رات کھانے کے بعد وہ کمرے میں آ گئی۔ اس کو فون کی فکر تھی جس کے سگنلز ابھی تک بحال نہیں ہوئے تھے۔ وہ احمد اور طارق دونوں کو فون کرنا چاہتی تھی، لیکن اس وجہ سے وہ کسی کو بھی فون نہیں کر پا رہی تھی۔ بیڈ پر آلتی پالتی مارے وہ سامنے کھلی فائلز کو پڑھ رہی تھی۔ دوپہر سے اب تک وہ ساری رپورٹس پڑھ چکی تھی، لیکن ان رپورٹس میں اسے وہ نہیں ملا جو وہ ڈھونڈ رہی تھی، یعنی بیماری کا کلیو۔ اس نے فائل بند کی، سائڈ میز پر رکھی، پھر کھڑی ہوئی، قدم قدم کھڑکی تک آئی۔ پردے ہٹا کر اس نے کھڑکیوں کے پٹ وا کر دیے۔ باہر کالی سیاہ رات پھیلی ہوئی تھی۔ چاند نہیں تھا، البتہ سرد ہوا کے جھونکوں سے درخت سرسرا رہے تھے۔ اس نے بازو سہلاتے ہوئے آنکھیں بند کیں۔ ایک درد سا آنکھوں میں چبھنے لگا۔ یہ درد تبھی جاگتا ہے جب اپنوں سے دور کسی تنہائی میں انسان اپنی فراغت پالے، اور پھر وہ سارے لمحے ایک کے بعد ایک آنکھوں میں پھیلنے لگیں۔ جن لمحوں نے آپ کو بہت تکلیف دی ہو، ان کی جدائی یاد آ جائے جس نے آپ کو بے انتہا ہنسایا ہو۔ وہ باہر دیکھتی رہی جب ریشم ہاتھ میں لالٹین اور ڈبیا لے کے کمرے میں آئی۔ اس کو یوں کھڑا دیکھا تو حیران ہوئی۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ ریشم نے لالٹین تپائی پہ رکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ چونکی اور مڑ کے اسے دیکھا۔ وہ اس کے بستر کی رضائی کی تہہ کھول رہی تھی، جیسے ماں اپنے بچوں کو سلانے سے پہلے بستر ٹھیک کر کے دیتی ہے۔ ریشم، ہاں مجھے فون چاہیے، اس نے دھیرے سے کہا۔ ریشم نے پلٹ کے سائڈ ٹیبل پہ دھرے اس کے فون کو دیکھا، پھر رضائی چھوڑ کے فون اٹھایا اور اس کے پاس آئی۔ یہ لو۔ یہ نہیں، دوسرا جس سے سگنلز آ سکیں۔ اس نے معصوم سی ریشم سے فون لے لیا۔ کیوں، اس میں سگنلز نہیں؟ ریشم نے استجاب سے پوچھا۔ نہیں نا، میرا نیٹ ورک یہاں کام نہیں کر رہا۔ کون سا سم ہے؟ وارد۔ او، اس کا سگنلز گڑبڑ کرتا ہے، یہاں تو صرف ٹیلی نار چلتا ہے۔ وہ ہے کیا تمہارے پاس؟ اس کی آنکھیں چمکی۔ نہیں، ہم عورتوں کے پاس فون نہیں ہوتا، مردوں کے پاس ہوتا ہے۔ کیا مجھے مل سکتا ہے؟ مجھے گھر بات کرنی ہے، اس نے لجاجت سے پوچھا۔ اس کا دل دکھی تھا۔ ابھی تو سب مرد حجرے گیا ہوگا، ابتہاج، غازان، مبین اور غماز سبھی ادھر ہوگا۔ یعنی فون نہیں مل سکتا؟ وہ دھیرے سے بڑبڑائی۔ ابھی تو مشکل ہے، لیکن اگر تم صبح تک انتظار کرو تو میں لالا سے لا دوں گی۔ ریشم نے اس کے بھجے ہوئے چہرے کو دیکھ کے نرمی سے کہا۔ صبح؟ اس نے اداسی سے دہرایا، پھر اپنے فون کو دیکھا۔ چلو ٹھیک ہے، کل بات کر لوں گی۔ وہ جبرن مسکرائی، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ تم ٹیلی نور کا سم لے لو، جب تک یہاں ہے اس سے بات کرنا۔
یہ وارد شارد کبھی کام کرتا ہے کبھی نہیں، اس کا اپنا مرضی چلتا ہے ہر وقت۔ ریشم واپس بیڈ کی طرف آتے ہوئے بولی۔ اسے سر ہلایا۔ ریشم نے اس کا بستر ٹھیک کیا، رضائی کھولی، پانی کا جگ دیکھا، موم بتیاں گنی، ٹارچ دیکھی اور پھر میز کے قریب آئی۔ اس کی دراز کھولی، اندر سے ایک پیالہ نکالا۔ اس پیالے میں کچھ جنگلی جڑی بوٹیاں تھیں۔ اس نے ان جڑی بوٹیوں کو آگ لگا دی، کچھ پل شعلے اٹھے، پھر اسے پھونک مار کے بجھا دیے۔ اب اس نے پیالے سے تیزی سے سیاہ دھواں اٹھ رہا تھا۔ ریشم اس پیالے کو پکڑے کمرے کے کونے کونے میں لے جانے لگی، جیسے جادو کا اثر توڑ رہی ہو۔ عبادہ نے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ یہ کیا ہے ریشم؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ مچھر آتے ہیں یہاں عبادہ، یہ خبیث ہر وقت آ جاتا ہے، جتنا بھگاؤ اتنا اندر، جینا حرام کر دیا ہے۔ یہ جڑی بوٹیاں تم کو ملیریا اور ڈینگی سے بچائے گا۔ وہ پیالے کو کھڑکی کی چوکھٹ میں رکھ کے پلٹ گئی۔ پیالے سے ہر کونے کوچے میں وہ دھواں بھر رہا تھا۔ دھوئیں کی خوشبو بری نہیں تھی، بلکہ ہلکی ہلکی زعفرانی خوشبو تھی۔ عبادہ نے اپنا دوپٹہ اتار کے بیڈ پہ رکھا اور رضائی کے اندر گھس گئی۔ رات دھیرے دھیرے بیت رہی تھی۔ باہر تیز ہوا کے چلنے سے کھڑکیوں کے درزوں سے ہوا اندر آ رہی تھی۔ سفید سلکی پردے کسی موسیقی کی دھن پہ تھرکتی دوشیزہ کی پشواس کی طرح آہستہ آہستہ جھول رہے تھے۔ وہ کمبل گردن تک کھینچے بازو گال تلے رکھے نیند کی گہری وادیوں میں اتری ہوئی تھی۔ اس کے کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ دیواروں کے کونوں سے جڑی نیلی رنگ کی مصنوعی لائٹوں کی روشنی پورے میں پھیلی ہوئی تھی۔ پیالے کا دھواں ختم ہو گیا تھا، ہر چیز پرسکون تھی، جیسے سردیوں کی راتوں میں ہوتی ہے کہ سانس زور سے لو تو ساتھ والے کمرے تک آواز جائے۔ اس نے کروٹ بدلی، دفتن آنکھ کھلی اور حلق خشک محسوس ہوا۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ پیاس لگ رہی تھی۔ گرمیوں کی راتوں کا یہی تو رمز ہوتا ہے۔ وہ پیر لٹکا کے جوتوں میں پیر اڑستی کھڑی ہو گئی اور میز کے پاس آئی۔ لیکن جیسے ہی اس نے جگ اٹھایا، جگ خالی تھا۔ اس نے برہمی سے جگ کو دیکھا۔ یہ ہمیشہ خالی کیوں ہوتا ہے؟ اس نے کروفر سے سوچا۔ پیاس سے گلا خشک ہو رہا تھا اور سنسان حویلی میں کون نیچے جائے گا؟ اسے تنک کے سوچا۔ پیاس لگ رہی تھی، جانا تو تھا۔ نل کا پانی بقول ریشم کے پینے کے لیے نہیں تھا، سو وہ بادل نخواستہ دوپٹہ گردن میں ڈال کے جگ ہاتھ میں لیے باہر آ گئی۔ اس نے نادانستہ فون ہاتھ میں نہیں اٹھایا تھا۔ اتنے دن رہ کر اسے راہداریوں کا علم ہو گیا تھا۔ کچن کا راستہ، صحن اور مرکزی دروازے کا راستہ، پھر لان کا راستہ، بس یہی ضروری راستے تھے۔ وہ خمار آلود قدم اٹھاتے ہوئے نیچے آئی۔ سیڑھیوں سے اتر کے بائیں طرف لابی میں آگے چل کے پھر بائیں طرف صحن تھا۔ صحن کی راہداری میں آگے چل کے دائیں طرف مڑ کے کچن آتا تھا۔ بڑے گھروں کے یہی تو مسئلے ہوتے ہیں، کئی کئی میل صرف ایک کمرے سے دوسرے کمرے کا فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے۔ وہ بوجھل قدم اٹھائے پیر گھسیٹ رہی تھی جب یکدم لائٹیں بجھ گئیں اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ وہ گھبرا کر رک گئی۔ وہ صحن کی راہداری میں تھی، نہ آگے دیکھ سکتی تھی نہ پیچھے، کسی مجسمے کی طرح جگہ پر جم گئی۔ کیا کرے، آگے جائے یا پیچھے؟ فون تو وہ لائی نہیں تھی کہ ٹارچ آن کر لیتی۔ ادھر ہی صحن کی سیڑھیوں پہ بیٹھ گئی اور ٹانگوں کے گرد ہاتھ باندھ لیے۔ خوف سے آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ حویلی بالکل سنسان تھی، ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا یہاں 300 لوگ رہتے ہیں۔ ہلکی سی آواز بھی نہیں تھی۔ یا خدا، یہ کہاں پھنس گئی؟ اس نے دل میں سوچا، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو، کسی نے کچھ کر دیا تو، کوئی جن، کوئی بھوت۔ اس نے ہراساں سی نظر ادھر ادھر ڈالی۔ اندھیرے میں موجود ہر چیز جن بھوت لگ رہی تھی۔ اس نے سر گھٹنوں میں دے دیا۔ شاید کچھ دیر میں بجلی آ جائے، شاید کچھ جنریٹر لگانے کے لیے جھاگ جائے، شاید کوئی کسی کو الہام ہو جائے۔ ایک چھوٹی سی بچی بہت سہم کے صحن کی سیڑھیوں پر بیٹھی ہے، کاش کسی کو وہی اتر جائے۔ وہ ہاتھوں کو جوڑ جوڑ کر دعا کرنے لگی۔ کچھ دیر گزری جب کسی نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ عبادہ! اس نے ایک دل خراش چیخ ماری اور سپرنگ کی طرح اچھل کے صحن میں کود گئی۔ میں ہوں گل، گل لالا، گل نے تیزی سے کہا۔ عبادہ کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ گل سرعت سے اس کے پاس آئی۔ عبادہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ گل نے پوچھا۔ یکدم وہ اس کے گلے لگ گئی۔ اس کا دل 180 کی سپیڈ سے دھڑک رہا تھا۔ گل نے اسے خود میں بھیج کے اس کی پشت سہلائی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ عبادہ اندھیرے سے گھبرا گئی ہے۔ ریلیکس، لائٹ آتی جاتی رہتی ہے یہاں، ابھی آ جائے گی۔ گل کے کہنے کی دیر تھی، ساری لائٹیں چمک اٹھیں۔ روشنی دیکھتے ہی عبادہ کا پلس ریٹ جگہ پر آنے لگا۔ اسے گل اندھیر نگری میں کسی مسیحا کی طرح نازل ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے دل و جان سے شکر ادا کیا تھا۔ گل نے اسے پیچھے کیا۔ وہ بہت سہمی ہوئی تھی۔ ڈر گئی تھیں؟ گل نے اس کی اڑی ہوئی رنگت دیکھی۔ میں نے مذاق کیا تھا اس دن، یہاں کچھ نہیں ہوتا، آپ نے سچ تو نہیں سمجھ لیا کہیں؟ گل نے بغور اس کی آنکھیں دیکھی۔ عبادہ ایک قدم پیچھے ہوئی، بال کان کے پیچھے اڑ سے اور خود کو کمپوز کیا۔ نہیں، میں وہ پانی
پانی؟ پیاس لگی تھی؟ اس نے تیزی سے پوچھا۔ اس نے سر ہلایا۔ کمرے میں پانی نہیں رکھا تھا کسی نے؟ وہ فکر مندی سے بولی۔ ختم ہو گیا تھا، اس نے بمشکل کہا۔ او، گل سیڑھیوں کے پاس آئی اور جگ اٹھایا۔ کوئی بات نہیں، میں پانی لے آتی ہوں۔ میں بھی آتی ہوں۔ وہ اس کے پیچھے لپکی۔ پانی لینے کے بعد گل اسے کمرے میں چھوڑنے کے لیے آئی۔ عبادہ نے غور نہیں کیا کہ گل نے کاؤ بوٹس پہنے ہوئے ہیں۔ رات کو کاؤ بوٹس کون پہنتا ہے؟ گل نے جگ میز پر رکھا۔ عبادہ بیڈ کی پوائنٹی پر بیٹھ گئی۔ وہ ابھی بھی ہراساں تھی۔ چل کرو، یہاں کوئی خطرہ نہیں، کوئی جن بھوت جنگلی جانور یا درندہ نہیں ہے۔ ہماری حویلی ہے، تمہیں لگتا ہے ہم یہاں کسی چیز کو رہنے دیں گے؟ نہیں، وہ اندھیرا۔ آئی نو حویلی بڑی ہے، اندھیرے میں تمہیں کچھ نظر نہیں آیا تو تم گھبرا گئی۔ وہ مصلحانہ انداز میں کہتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ڈرو نہیں کسی چیز سے عبادہ، ڈر انسان کو کمزور کرتا ہے، یہ انسان سے ہمت جرت اور طاقت چھین لیتا ہے۔ کبھی میں بھی ڈرا کرتی تھی، پھر میں نے ڈر کو ہی ڈرا دیا۔ میں اب کسی چیز سے نہیں ڈرتی، وہ دھون سے بولی۔ میں نے کبھی حویلی میں رات نہیں گزاری تو اس نے وضاحت دینی چاہی۔ آئی نو دیٹ، تم سے شہریوں کو تو آلریڈی حویلی ہانٹڈ لگتی ہے نا؟ اس نے ہنس کے پوچھا۔ عبادہ نے بودا سے سر ہلایا۔ کم آن، جہاں 300 لوگ رہتے ہوں وہ ہانٹڈ کیسے ہو سکتی ہے؟ خود سوچو، رات کو کہاں چلے جاتے ہیں یہ 300 لوگ؟ وہ شکایتی انداز میں بولی۔ ہماری خواتین پورے دن جوتی رہتی ہیں بیچاریاں، کتنے بڑے بڑے کام کرتی ہیں، دیکھا تو ہوگا۔ اس لیے جب رات ہوتی ہے تو ساری بستر میں دبک جاتی ہیں، پھر سونے کے علاوہ کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا انہیں۔ وہ ہنسی۔ عبادہ نے گہری سانس لی۔ چلو اب سو جاؤ، میں چلتی ہوں، نیند آ رہی ہے۔ وہ اٹھنے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ تیزی سے بولی۔ اپنے کمرے میں۔ گل؟ عبادہ نے کچھ سوچتے ہوئے اس کا نام لیا۔ ہاں، کیا تم میرے ساتھ اس کمرے میں سو سکتی ہو؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ اگر گل اس کے ساتھ رہے تو اسے کسی قسم کا ڈر نہیں لگے گا۔ وہ بہادر اور نڈر لڑکی تھی۔ گل خالی خالی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ بیڈ بڑا ہے، ہم دونوں یہاں آ جائیں گی، وہ تیزی سے بولی۔ اوکے، کوئی مسئلہ نہیں۔ گل نے پرسکون سی سانس خارج کی۔